اپنے قدموں پیارے قدموں سے لے پٹ کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ناظرین اکرام، داتا کی نگری لاہور سے سرور حسین نقشبندی آپ کا خیر مقدم کرتا ہے، اور میرے ساتھی میزبان جناب صفدر علی محسن میرے ساتھ تشریف فرما ہے. آج ہمارے دل بہت دکھی ہیں، بہت غم زدہ ہیں، اور ایک بہت ایسی کیفیت ہے جس کا اظہار لفظوں میں شاید بیان نہیں ہو سکتا. آج ہم ایک ایسے اپنے قبیلے کے ایسے فرد کے لیے غم زدہ ہیں جو سراپا محبت تھا، جس کو ہمیشہ مسکراتے ہوئے دیکھا، جس کی زبان پہ ہمیشہ حضور کی مدح و ثنا کے نغمے گونجتے ہوئے سنے. اور ایک نعت خوان کو کیسا سنجیدہ مزاج ہونا چاہیے، اس کے مزاج میں ایک شائستگی ہونی چاہیے، اور کیسا اس کو نظر آنا چاہیے، کیسا اس کو مؤدب ہونا چاہیے، کیسا اس کے لہجے میں شائستگی ہونی چاہیے. یہ تمام چیزیں جن کو ہم سوچتے ہیں کہ کسی نعت خوان کے اندر ایسی ہونی چاہیے، وہ ہمارے بھائی ذوالفقار علی حسینی کے اندر اللہ نے ان کی فطرت کے اندر رکھی تھیں. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے مزاج کے اندر، اس کی فطرت کے اندر اللہ کی طرف سے رکھ دی جاتی ہیں، اور وہ محبت کی علامت بن جاتا ہے. آج یہ کہتے ہوئے اور یہ سمجھتے ہوئے اور یہ سوچتے ہوئے کہ ذوالفقار بھائی ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، ایک ایسی میں نے جیسے ذکر کیا کہ اس کا اظہار لفظوں میں ممکن نہیں، اور کم از کم مجھ سے، کیونکہ میرے ساتھ ان کا ایک ایسا تعلق تھا، ایک ایسی محبت کا رشتہ تھا کہ ہم جہاں کہیں بھی ملے، سفر میں، حاضر میں، ملک سے باہر، تو ان کے اندر وہ تمام تر جو عمومی چیزیں ہمارے لوگوں کے اندر ہوتی ہیں میں نے ان کے اندر نہیں دیکھی. ہمیشہ ان کو محبت والا پایا، ہمیشہ ان کو ہنستا مسکراتا ہوا دیکھا، اور ایک ہنستا مسکراتا چہرہ چاند میں سمجھتا ہوں کہ زمین کے اندر آج اتر گیا ہے. لفظوں کے اظہار میں اور لفظوں کی جو میں نے ذکر کیا کہ اس کے اندر خود کو ڈھالنا بہت مشکل میرے لیے اس وقت ہو رہا ہے، تو میں نے چند اشعار آج سارا دن میں صبح سے جب یہ علم ہوا اور جب اس سے یہ پتہ چلا، اس وقت سے کیفیت میں ان کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات اور ایک ایسا ماحول سارا دن بنا رہا کہ جس میں ابھی میرے جو ڈائریکٹر ہیں وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ کے چہرے پہ کچھ تازگی محسوس نہیں ہو رہی. تو آپ سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یقین جانیے کہ صبح سے دل کی جو حالت ہے اور جو کیفیت ہے اس کو واقعی میں بیان کرنے سے قاصر ہوں. چند اشعار میں نے آج اسی کیفیت میں نظم کیے ہیں، اور یہ اشعار ایسے نہیں ہوتے ہیں شاعر کے لیے جب تک کیفیت اس کے دل پہ نہ اترے اور وہ جب تک ان محسوسات کے اندر نہ اترے اس وقت تک شعر جو ہے وہ ہوتا نہیں ہے. اور یہ شعر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور چند آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے میں اس تعزیتی پروگرام کو جو ہے RYQTV نے جناب ذوالفقار علی حسینی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی لحد پہ کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اس کے لیے ترتیب دیا. یہ ہماری ٹرانسمیشن کا سلسلہ کراچی اسٹوڈیوز سے جاری تھا. سید سلمان گل اور ہمارے بھائی رئیس احمد اس کو بڑی خوبصورتی سے چلا رہے تھے. یہ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے پروگرام میں مہمانوں کا تعارف کرواتے ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں کہ اندلیب خوش نوا تھا ذوالفقار، اندلیب خوش نوا تھا ذوالفقار، مدح خوان مصطفیٰ تھا ذوالفقار. کیا کہنا صلی اللہ مدح خوان مصطفیٰ تھا ذوالفقار، خوش خرام و خوش پیام و خوش کلام، خوش خرام و خوش پیام و خوش کلام، خوش لباس و خوش ادا تھا ذوالفقار. اللہ اکبر. نام تھا اس کا حسینی حیدری، نام تھا اس کا حسینی حیدری، اس لیے بھی دل ربا تھا ذوالفقار، اس لیے بھی دل ربا تھا ذوالفقار. نام تھا اس کا حسینی حیدری، نام تھا اس کا حسینی حیدری، اس لیے بھی دل ربا تھا ذوالفقار. نعت پڑھتا تھا مؤدب ہو کے وہ، نعت پڑھتا تھا مؤدب ہو کے وہ،
کتنا دھیما بولتا تھا ذوالفقار، اللہ اور کیف میں گونجی ہوئی آواز تھی، ہائے ہائے کیف میں گونجی ہوئی آواز تھی، سوز میں ڈوبا ہوا تھا ذوالفقار، سوز میں ڈوبا ہوا تھا ذوالفقار، ایک غنیمت تھا وہ اس ماحول میں، ایک غنیمت تھا وہ اس ماحول میں، سب میں رہ کر بھی جدا تھا ذوالفقار، سب میں رہ کر بھی جدا تھا ذوالفقار، نعت اس کی زندگی تھی سر بسر، نعت اس کی زندگی تھی سر بسر، اس میں سوتا جاگتا تھا ذوالفقار، اس میں سوتا جاگتا تھا ذوالفقار، اس سے بڑھ کر اور سرور کیا کہوں، اللہ اکبر اس سے بڑھ کر اور سرور کیا کہوں، خوشبوؤں کا دائرہ تھا ذوالفقار، کیا کہنا ہے اندلیب خوش نوا تھا ذوالفقار، اللہ اکبر مدح خان مصطفیٰ تھا ذوالفقار۔ سبحان جی اللہ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی نبینا الکریم۔ ناظرین مکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ARYQ TV پر آج ہم جس ذی وقار شخصیت کے ایصال ثواب کے لیے، بلندی درجات کے لیے، ان کی یادوں کا ذکر کرنے کے لیے حاضر ہیں، وہ عالم اسلام کے عظیم المرتبت ثنا خوان رسول، ساری عمر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا میں گزری، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ اجمعین کے نغمے ان کی ہمیشہ زبان پر رہے، پاکان امت کا ذکر ہمیشہ ان کی سعادت رہا، ان کا تعارف رہا، اور ان کے لیے ہمیشہ زادرہ بنا رہا۔ میری مراد ہے الحاج ذوالفقار علی حسینی علیہ رحمہ کی بہت خوبصورت شخصیت سے۔ ایک سورج تھا کہ تاروں کے گھرانے سے اٹھا، اللہ ایک سورج تھا کہ تاروں کے گھرانے سے اٹھا، آنکھ حیران ہے کیسا شخص زمانے سے اٹھا۔ بہت خوبصورت شخصیت، ہمیشہ متبسم، باوقار انداز، بڑا دھیما لہجہ، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کے لیے ایک پاکیزہ لہن اور دہن اللہ رب العزت نے اس خوش نصیب کو ودیت کیا تھا۔ ہر شخص کا خیال رکھنے والا، ہر شخص سے دعا لینے والا، دعا کرنے والا، ہر نعت خان کے اور وابستگان نعت جتنے بھی ہیں ان کے دلوں میں ہمیشہ یہ شخص مکین رہا، ہمیشہ دل میں اپنا ڈیرہ اس شخص نے جمائے رکھا، محبتیں بانٹتا رہا، محبتیں سمیٹتا رہا۔ آج بہرحال اللہ رب العزت کی منشا اور اس کی مرضی کے مطابق وہ اپنے خالق حقیقی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العزت ان کی تربت پر ہمیشہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ساری عمر ذکر ثنائے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں گزری، پاکان امت کا ذکر کرتے رہے، اور خیر کے اور پاکیزگی کے کلمات ہمیشہ ان کے لب پر رہے۔ اللہ رب العزت اسی پاکیزگی کے صدقے، ثنائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور پاکان امت کی مناقب کے صدقے مولا کریم ان پر ہمیشہ رحمت فرمائے، آمین۔ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس عظیم دکھ پر ہم ان کے ساتھ تعزیت میں شامل ہیں۔ ہم بالخصوص ARYQ TV کے چیئرمین، ہمارے انتہائی مکرم اور محتشم جناب حاجی عبدالرؤف صاحب، اور ہمارے کیپٹن جناب محمد عامر فیاضی صاحب ARYQ TV کی پوری ٹیم کے دکھ میں شریک ہیں، اہل کراچی کے اس دکھ میں شریک ہیں کہ آج ایک فرزند کراچی وادی مہران کا ایک عظیم فرزند رخصت ہوا۔ اللہ رب العزت ہمیشہ ان کی تربت پر رحمت فرمائے، اور جس پاکیزگی سے، جس خوش اخلاقی سے، تقوی و طہارت سے انہوں نے زندگی گزاری، ہمیں بھی وہ نقوش پا حاصل ہو جائیں، ہمیں زندگی کا فہم اور تفہیم حاصل ہو، اور پاکیزگی سے ہماری زندگی بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا میں گزرے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی طرف۔ آج اس نشست میں جتنے بھی احباب آئے ہیں وہ در حقیقت ہمارے بھائی ذوالفقار علی حسینی صاحب کی محبت میں آئے ہیں، اور ان سے اپنی یادیں تازہ کرنے، ان کا ذکر کرنے، اور زندگی میں جو قیمتی لمحے جس شخصیت کے ان کے ساتھ صرف ہوئے ان کا ذکر کرنے کے لیے یہاں تشریف فرما ہے۔ میں سب سے پہلے خیر مقدم کروں گا فیصل آباد کی مردم خیز سرزمین سے عالم اسلام کے عظیم ثنا خوان رسول ARYQ TV کا ایک بڑا خوبصورت چہرہ جناب الحاج پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے داتا کی نگری لاہور سے تعلق رکھنے والے عرض وطن کے ممتاز، خوش گلو، خوش الحان، خوش آواز ثنا خوان رسول محترم حافظ محمد ارشد نقشبندی۔ السلام علیکم۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے انتہائی مکرم علماء کی صف میں اور اسکالرز کی صف میں ایک بڑا باوقار چہرہ
ARYQ TV पर आप इन्हें अक्सर देखते हैं। दीन मतीन की तबलीग इनका क्रेडिट है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी दुनिया में इन्हें इज़्ज़तों से नवाजा है। हुजूर सैयद हुजवेर हज़रत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह नाज से फैज़याब जनाब मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी, अस्सलामु अलैकुम। और मेरे बाएं हाथ पे तशरीफ़ रखते हैं अर्ज़ वतन के आलमी शोहरत याफ्ता सना खान, जिनका इसमें गिरामी किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। अशरों से हुजूर रहमत आलम की सना इनका नसीब, इनका मुकद्दर है। पूरी दुनिया इन्हें नात के हवाले से जानती पहचानती, इनसे मोहब्बत करती है। अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है मदीनातुल औलिया, औलिया की सरजमीन मुल्तान से हमारे इंतहाई मुकर्रम उस्ताजुल कुर्रा जनाब कारी अब्दुल गफ्फार नक्शबंदी, अस्सलामु अलैकुम। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है दाता की नगरी लाहौर से एक और नौजवान बासलाहियत बड़ी ज़िंदगी से हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना न्याज पेश करने वाले सना खान रसूल जनाब हाफिज़ आबिद हुसैन चिश्ती, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अपने तमाम ऐवान का खैर मकदम करता हूँ। जुल्फ़कार अली हुसैनी साहब की मोहब्बत में आज हम सारे लोग यहाँ जमा हैं, तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं प्रोफेसर आपसे। मैं सुबह फजर का वक्त था तो सलमान गुल की कॉल आई। अल्लाह अकबर। ये कोई रूटीन वाली कॉल नहीं थी। मैं कांपते कांपते मोबाइल को अटेंड किया तो कहने लगे जी कि भाई साहब हुसैनी साहब हम में नहीं रहे। आप यकीन करें बिल्कुल एक ऐसे ही जैसे किसी के भाई के चले जाने की, जब किसी के बेटे के चले जाने की खबर जिस तरह मिलती है, जिसमें जहाँ पे एक ऐसी कैफियत तारी हो गई, ओहो हुसैनी हम में नहीं रहा। फिर उसके बाद काफ़ी देर तक मैं जिस उम्र के मैं हिस्से में हूँ, मैं काफ़ी देर तक स्टेबल नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। मैं वॉक करता रहा घर में और फिर तो थोड़ी देर बाद स्टेबल हुआ तो फिर मेरे हाजी रऊफ़ साहब से भी बात हुई। तो हाजी रऊफ़ साहब फरमाने लगे कि यार ये छोटा सा बच्चा था, हुसैनी साहब छोटे से बच्चे थे जब से उनके घर में आ रहे हैं। अल्लाह। यानी उनकी ग्रूमिंग हाजी साहब के घर में ही हुई है, तो वो शुरू से ही यानी घर के एक फर्द की तरह, घर के फर्द की तरह, बिल्कुल वो घर के फर्द थे। अल्लाह अकबर। तो ना उनसे बात हो रही थी, वो तकरीबन आधा घंटा उनका दिल नहीं भर रहा था कि मैं जुल्फ़कार हुसैनी की बातें उनकी बातें जारी। अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह महाफिल में तो मुलाकातें होती रहती थी। मेरे साथ एक सफ़र इंडिया का किया था माशाअल्लाह। और सफ़र में फिर पता चलता है किसी का कि उसके शुभ रोज़ कैसे हैं। ये बड़ा बेहतरीन दुरानिया होता है किसी शख्सियत को जांचने। और यकीन कीजिए कि इतना खूबसूरत आदमी, इतना खूबसूरत आदमी। और ये हाजी रऊफ़ साहब ने भी इस बात को सेकंड किया कि वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सोने के अलावा जागते हुए हमेशा बावजू रहते थे। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। हर वक्त बावजू रहने वाले शख्स। जी, हाफिज़ अरशद नक्शबंदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और नात के हवाले से यकीनन मुलाकातें आपकी उनके साथ रही होंगी, क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरवर साहब, अजीब सी कैफियत है और जिसको बयान तो किया नहीं जा सकता। आप लोगों ने अपने इंट्रोज़ में भी जिस अंदाज में ज़िक्र किया, एक शेर मुझे जनाब अमीर मीनाई का उनके हवाले से मैं अर्ज़ करता हूँ कि बिस्मिल्लाह। उनका मकाम और मर्तबे का अंदाज़ा इससे लग जाएगा कि कारवाने रहे बतहा में हूँ आवाज़ दरा। वाह वाह। कारवाने रहे बतहा में हूँ आवाज़ दरा, सब में शामिल हूँ मगर सबसे जुदा जाता हूँ। अल्लाह अकबर। तो वो हम सब में मौजूद थे। सना खान हजरात की लिस्ट में उनका एक बड़ा मोतबर नाम है, मगर मैंने रमज़ान शरीफ में बाकायदा उनसे थोड़ा सा मुलाकात रही ट्रांसमिशन पे, जब मैं हाज़िर था कराची में, तो दस्तरखान पे बैठने का मौका भी मिला उनके साथ और वैसे भी गुफ्त व शनीद का मौका मिला। आप यकीन कीजिए कि हर बंदे में कोई ना कोई मसला होता है। कोई बंदा खुश लिबास होता है, खुश खुराक होता है, उसे अच्छा पढ़ना नहीं आता। सना खानों में अक्सर होता है ऐसा, तो सारी चीज़ें हर बंदे में मौजूद नहीं होती। मगर मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से अर्ज़ कर रहा हूँ
خدا کی قسم ان کے اندر ساری عادتیں اچھی موجود تھیں، ساری اچھی عادتیں. آپ کی والدہ کے انتقال پہ بھی ذکر ہوا تھا کہ کافی ڈیٹیل کال انہوں نے کی میں تھی آپ نے بالکل بجا فرمایا. انہوں نے اس طرح فون آیا جیسے جب میں وہاں سے رخصت ہونے لگا گھر سے فون آیا کہ والدہ علیل ہیں تو آپ لاہور پہنچیں فوراً. تو میرا ہاتھ پکڑ کے سیٹ پہ ہی ہم بیٹھے تھے تو کہنے لگے کہ والدہ کو میرا سلام کہیے گا اور میرے لیے دعا کے لیے عرض کیجیے گا ان سے. اور جب میں واپس آیا تو والدہ رخصت ہو گئیں. پھر ان کا ٹیلی فون آیا، عجیب کیفیت، ایسے جیسے ان کے ساتھ میرا بہت دیرینہ تعلق ہے، اس انداز سے محبت سے نوازا. ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کے صدقے میں تا صبح قیامت ان کی قبر روشن اور منور رہے. اللہ آمین. حافظ عابد حسین چشتی صاحب، رمضان کی ٹرانسمیشن کا ذکر ہوا ہے کراچی میں، تو آپ کی بھی بڑی ملاقاتیں رہیں اس دوران، کافی دن تواتر سے ملاقاتیں رہیں آپ کی حسینی صاحب کے ساتھ. جی جی تو کیسے دیکھتے ہیں آپ ان ساری یادوں کو؟ صفدر بھائی یقین کریں جب سے صبح سے ذوالفقار بھائی کے حوالے سے سنا ہے کہ وہ ہم میں نہیں ہیں اب، تو ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی ہے، کیونکہ کچھ تصاویر ہماری بنی تھی وہاں پر، تو وہ جب وہ گئے تو وہ تصاویر دیکھ دیکھ کے ان کو یاد کرنا شروع کر دیا کہ اتنے شفیق انسان، اتنی محبت کرنے والے انسان. اور سیٹ پہ جب ہم موجود ہوتے تھے تو وہ باقاعدہ پوچھتے تھے حافظ صاحب آج کیا پڑھیں گے آپ؟ وقفے میں پھر وہ انہوں نے پوچھنا یار آپ نے کیا پڑھنا ہے، ایک شعر ہی سنا دیں آپ. سلیکشن کے حوالے سے بھی پوچھ لیتے تھے اور شفقت فرماتے تھے. دسترخوان پہ بھی ان کے ساتھ بیٹھنے کا اتفاق ہوا اور ان سے گپ شپ اور حوصلہ افزائی فرماتے تھے ہمیشہ. جب بھی کراچی میرا جانا ہوتا تھا رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے تو وہ ہمیشہ میں نے ان کو شفیق ہی پایا ہے. اور ان کی شفقتیں ہر مجھ سے نہیں، سیٹ پہ جتنے موجود ہوتے تھے، کیمرہ مین ہو گئے، ہمارے ڈائریکٹرز وغیرہ ہو گئے، سب کے ساتھ ان کا رویہ اتنا محبت والا ہوتا تھا کہ جیسے ہی وہ گیٹ سے انٹر ہوتے تھے ہر بندہ کہتا ذوالفقار بھائی آگے، ذوالفقار بھائی آگے. کیا کہنا، تو یہ ان کی ایک عادت تھی اور ایک محبت کا انداز تھا کہ جیسے وہ گیٹ سے ان ہوتے تو سب ہی ان کے محبت چاہنے والے جیسے ان کو پکار اٹھتے تھے. بہت خوب ہے. اچھا مفتی صاحب، آپ کے ساتھ حضور فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت کے حوالے سے عرس مبارک پہ وہ تشریف لاتے تھے ذوالفقار علی حسینی صاحب، اور سب چنا خانوں سے یقیناً آپ کا اس نسبت سے تعلق بھی ہے، محبت کا رشتہ ہے. کیا فرماتے ہیں آپ ذوالفقار بھائی کے حوالے سے؟ میں سب سے پہلے تو جیسے آپ سب نے بڑے اچھے الفاظ میں ذکر کیا ہے ان کی یادوں باتوں کا، تفصیلی حدیث پاک ہے، وہ شاید سنانے کا وقت نہیں ہے. اس حدیث کے اندر ایک لفظ ہے کہ انتم شہداء اللہ فی الارض. اللہ اکبر. انتم شہداء اللہ فی الارض. ٹھیک. اللہ صحابہ کو حضور نے فرمایا کہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو. سبحان اللہ. پس منظر یہ ہے کہ اس کے حدیث کے مفہوم کی روشنی میں کہ جب تم کسی شخص، کسی مسلمان بھائی کے بارے میں اچھے الفاظ اور اچھی رائے کا اظہار کر دیتے ہو تو وہ اللہ کے ہاں اسی طرح ہی اس کا معاملہ ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج الحاج ذوالفقار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرحوم و مغفور علی حسینی کے وصال پر جو ایک کیفیت ہے، جو تمام ثنا خانوں کی، علماء بھی اس میں شامل ہیں، تمام لوگ، ان کی جو ان کے کردار، ان کے گفتار اور ان کی خدمات پر جو شہادت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت کے ہاں ایک بہت بڑی کیا قیمتی بات ہے مفتی صاحب. دوسری بات جیسے کیو ٹی وی فیملی ہے نا، ہم سب ایک جی الحمدللہ پلیٹ فارم پہ ایک حصہ ہیں، تو ظاہر ہے ہمارا ایک فیملی کا فرد، گھر کا فرد جو ہے وہ ہم سے جدا ہونا تو پروفیسر صاحب ہر ایک کے لیے کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن ایک وقت سے پہلے ایک ایسے حالت میں، ایک ایسی کیفیت میں کہ جب خود انسان یا اس کے چاہنے والے اس کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. بالکل وہ زیادہ آنن فانن ہی سارا ایک سلسلہ ہو گیا. یہ ایک ایسی صدمے کی کیفیت ہوتی ہے کہ جو اس غم اور دکھ اور جدائی کے اثر کو بڑھا دیتی ہے. اسی طرح میں گزشتہ یہ مطلب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا 11واں عرس مبارک ہوگا آنے والا، جی الحمدللہ، جس میں علماء، قراء، مشائخ، ثنا خان مصطفیٰ کی میزبانی کا، ان کی خدمت کا مجھے شرف حاصل ہوتا ہے مختلف انداز سے. تو میں ہمارے پاس نا مختلف درجہ بندی ہے، ایک سرکاری بھی کچھ سسٹم ہے اور اس میں بھی، اور اس میں ایک درجہ بندی مخلصین کی ہے. کیا کہنا ہے، ہائے ہائے ہائے، یہ میں اصطلاح ہائے ہائے، مخلصین مخلصین کی ہے.
یعنی مخلصین کا مطلب یہ ہے کہ جنہیں آپ کو فون کر کے بار بار کہنے کی ان کو ریمائنڈ کروانے کی لکھوانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ذوالفقار علی حسینی صاحب ان داتا حضور کے غلاموں میں تھے کہ جو اپنی ڈائری پہ، میرا خیال ہے جب سال کی ڈائری نہیں لیتے ہوں گے نا تو داتا صاحب کی عرس کی ڈیٹ خود اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت اتنے قیمتی عرصے بات میں مفتی صاحب۔ ان کی کسی عرس مبارک پہ غیر حاضری نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ حالانکہ کراچی کے سفر سے آنا۔ اور ایک لطیف بات آج میں ڈسکلوز کر رہا ہوں کہ ہم داتا صاحب کے جو مہمان تشریف لانے والے ہوتے ہیں، آپ سب اس میں ہمارے مہمان ہوتے ہیں ماشاءاللہ کسی نہ کسی حیثیت سے، ہم ان کے جو علمی یا ان کی خدمات کا جو ایک دائرہ کار ہے یا ان کا جو لیول ہے، ہم قطعی طور پر اس کے مطابق ان کی خدمت نہیں کر پاتے۔ ہم اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں، یعنی کرائے کی صورت میں بھی یا کسی بھی صورت یا میں، زیادہ راہ کی صورت میں، زیادہ راہ کسی کی بھی صورت میں اعتبار بھی، سے۔ یا ویسے کسی صورت ہم جی نہیں، ہم اس کو مطلب تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی حسینی صاحب مخلصین کی ان فہرست میں ہیں کہ شاید انہوں نے کبھی وہ لفافہ کھول کے اس کی احمد بھی نہ کی ہوگی۔ اور ایسے بھی ہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ ہم وہ کراچی سے آتے ہیں، ہم ان کو 500 روپیہ دیتے ہیں، اللہ یہ اکبر، بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں پتہ ہوتا ہے نا، اور وہ 500 روپے کے لفافے کو بھی چوم کے آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ اللہ یہ اکبر، داتا صاحب کا تفاضل۔ کیا قیمتی بات ہے مفتی ذوالفقار صاحب علی آپ کی۔ حسینی صاحب جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کے انہی ثناخانوں خوبصورت کی لوگوں ان میں شامل۔ خوبصورت لوگوں میں سے ایک فرد۔ ناظرین مکرم، گفتگو کا یہ سلسلہ اور بھائی ذوالفقار علی حسینی صاحب سے جو ہمیں محبت کے رشتے ہمارے ہیں ان کو ہم شیئر کرتے رہیں گے، یہ خوبصورت سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ مختصر سا ایک وقفہ ہے یہاں پروگرام کے اندر، آج کی اس خصوصی ٹرانسمیشن کے اندر آپ اللہ رب العزت اور اس کے محبوب علیہ السلام کی یادوں سے جڑے رہیے اور بھائی ذوالفقار علی حسینی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ مختصر سے لمحوں کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، جی ناظرین اکرام، وقفے کے بعد آپ کا پھر ایک بار خیر مقدم کرتے ہیں، اور آج ہم ذوالفقار علی حسینی مرحوم کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے ساتھ ملک کے عالمی شہرت یافتہ ثناخواں اور علماء تشریف فرما ہیں، جن سے ہم ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کی ساتھ گزرے ہوئے لمحات کے حوالے سے، اور بہت ساری یادیں ایسی ہیں، اور یہ یادوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، بلکہ یہ یادوں کی کہکشاں ہے جس کی روشنی اور یہ ایسی خوشبو ہے جس کو ہم اپنے دلوں میں ہمیشہ محسوس کرتے رہیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ملک کے بہت ہی معتبر اور بہت ہی محترم مذہبی اسکالر، ہمارے آپ کے سب کے بہت پسندیدہ جناب علامہ محمد شہزاد مجدی صاحب۔ السلام علیکم جناب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قریشی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ کراچی میں بھی بارہا آپ کا سفر رہتا ہے نعت کے حوالے سے، ملک سے باہر بھی اور یہاں پنجاب میں بھی، اور یقیناً ملاقات ہوئی ہوگی، کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں کیو ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمارے قبیلے کے ایک نعت خواں کی یاد میں آج یہ جو محفل سجائی ہے، ان کی یاد کے لیے سبحان اللہ، تو بہت خوبصورت یاد بات کی کیا انہوں نے۔ قریشی صاحب نے۔ تو ان کی جو ملاقاتیں ہیں، سیالکوٹ میں ایک محفل ہوتی ہے سالانہ، اس میں بھی، اور کراچی میں رحمانیہ مسجد میں رمضان مبارک میں، وہ محافل کے حوالے سے ایک محافل تاریخی کے، جگہ ہے جی رحمانیہ مسجد، جس میں رحمانیہ یقیناً مسجد، جتنے بھی اور ثناخوان وہاں وہاں پہ بھی جاتے ہیں۔ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، بلکہ میں پہلے بیٹھا تھا تو وہ بعد میں آئے تو میں کھڑا ہو گیا۔ قریشی صاحب مجھے یاد پڑا جی۔ کہ وہ حج میں بھی آپ کے ساتھ جی، ایک حج دفعہ میں، آپ کے جی ساتھ جی، شامل وہ تھے میں اس آ رہا پاکیزہ تھا، سفر میں بھی۔ جی، حج کے ساتھ، حج کی بات ہے مدینہ پاک میں، سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ آپ سے بات بھی ہوئی تھی، تو وہ نکل رہے تھے اور میں اندر حرم شریف کے داخل ہو رہے ہیں۔ داخل ہو رہا تھا سرکار کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، نماز کے لیے، تو مجھے اس نے کھڑا کر لیا، کہتے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، 5-7 منٹ میں ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں، وہیں ہم بیٹھ گئے۔ پھر بات شروع ہو گئی خورشید احمد سے، مرحوم اللہ سے، اکبر۔ تو انہوں نے باتیں کی، ان کی بھی باتیں کی، تو میں نے کہا آپ کس سے سیکھ رہے ہیں، کہ کن سے؟ تو کہتے ہیں میں نے اپنے والد محترم سے سیکھا ہے، وہ سما کرتے تھے، صحیح، اور ان کی ہمشیرہ بھی نعت پڑھتی تھی، جی ہاں، اس وجہ سے یہ پورا خاندان نعت خوانی سے وابستہ ہے۔ وابستہ ہے، اور اتنا ادب
मैं कहता हूँ कि आप मेरा बच्चा भी नहीं इतना अदब करता होगा जितना वो करता था। क्या बात, अल्लाह सुभान मैं इससे अल्लाह, बात सुभान करता अल्लाह, हूँ। अल्लाह अपने अकबर, खून की बात कर रहा हूँ, वो इतना अदब करता था। क्या बात। अल्लाह अकबर। और नात ऐसी नात पड़ी है और उसकी आवाज़ में दर्द था। ठीक। हर नात खां की आवाज़ में दर्द नहीं होता, उसकी नात में दर्द होता था और वो ऐसी आवाज़ निकालता था कि वो अंदर दिल को लगती थी, दिल में उतर और जाती दिल थी। में उतरती बहुत थी। खूबसूरत कुरैशी कुदरती साहब, और बहुत और उनकी दिल आवाज़ में जो उतर जाए ठीक, वाह तो उसकी क्या बात खुश नसीब बात आवाज़ है और वो। चीज़ है। हाँ जी। कारी अब्दुल गफ्फार नक्शबंदी साहब किबला, आपकी मुलाकातें रही हुसैनी साहब से? बिल्कुल नहीं। उन यादों का कोई जिक्र, खुशबू का कोई ऐसा झोंका जो बल्कि हमारे नाज़रीन तक मदीनतुल पहुँचे? औलिया जी। तो महफिल के हवाले से बहुत औज़ु ज़्यादा बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मरीज़ गम तो जान देकर रिहाई पा गया, लेकिन खुदा जाने कि जिंदा की दीवारों पे क्या गुजरे। अल्लाह अकबर। वो शख्स इस लायक था कि बहुत अरसे तक उसको भुलाया नहीं जाएगा। आज जब ये इत्तला मिली तो मेरे घर की जो बच्चियां, मेरी अपनी बेटियां हैं, वो सारी अफसरदा थी। हालांकि उनकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनकी आंखों में नमी थी, आंसू थे। और फिर मुल्क में, हमारे शहर में और कराची में और बैरून मुल्क, इंग्लैंड में, यूके में, मुख्तलिफ ममालिक में बहुत मुलाकात हुई। उस शख्स में यकसानियत थी मोहब्बत के एतबार से, उसमें कभी ऊंच नीच नहीं होती थी। मोहब्बत से मिलना, शफकत से मिलना, और अपने लेवल, इस लेवल को उस शख्स ने बरकरार रखा जब भी मुलाकात हुई। अब मेरा विजदान ये कहता है कि जब वो कब्र में गया होगा ना, तो रहमत के फरिश्तों ने उसका इस्तकबाल किया होगा। अल्लाह अकबर। और जब सरकार तशरीफ़ लाए होंगे, उसने कहा होगा कि मर के पहुंचा हूँ यहाँ इस दिलरुबा के पास। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लामा साहब शहजाद मुजद्दी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। शेर व सुखन भी इनका हवाला है और नात के हवाले से भी तहकीकी और तनकीदी काम आपका हवाला है। इंतखाब कलाम और नात की पढ़त और उसमें मुअद्दब होना, और फिर आप इसमें सिर्फ इंतखाब कलाम ही नहीं है और सिर्फ मुअद्दब होना ही नहीं है, आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज काउंट करती है जब आप नात पढ़ते हैं। तो इस हवाले से क्या फरमाते हैं आप जुल्फ़िकार भाई के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूम लक। सरवर साहब, मैं समझता हूँ कि नात ख़ुद एक सिलसिला है जी। और ये आज पहली बार ये कहने लगा हूँ। आपके एक फोरम पे मैंने कहा था कि जैसे तरीक़त के सलासिल होते हैं, जी जी बिल्कुल, नात भी एक सिलसिला है जिसके मुर्शिद डायरेक्ट साहिब नात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इस एतबार से वो हमारे पीर भाई थे। क्या कहना, क्या बात है। आज इजहार मैंने पहली बार किया है, ये मेरी नस नस और रग रग में दौड़ती है ये बात कि जो बारगाह साहिब नात तक पहुंच जाए वो फिर इस तरीक़त की कड़ी का एक मुस्तकिल हिस्सा और जुज़ बन जाता। ठीक। सिलसिला नात से वाबस्ता होना, ये वो सआदत है जो उम्मती को डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से वाबस्ता करती है। बाकी सलासिल में तो हम बिल वास्ता जाते हैं, वाह, लेकिन नात वो सिलसिला है जिसमें आप बराह रास्त जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो खुशबख्ती, ये वो एज़ाज़ और ये वो सआदत है जिसके बारे में इकबाल ने कहा था कि दिल ब महबूब हिजाजी बस्ताएम, दिल ब महबूब हिजाजी बस्ताएम, जी जहत बा यक दिगर पैवस्ताएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये शख्स अलहाज जुल्फ़िकार अली हुसैनी मरहूम व मग़फ़ूर रहमहुल्लाह ताला, ये ऐसा शख्स था। आपको पता है, हमने बचपन से अजिल्ला अकाबिर को सुना है सना खानों में, फिर लिखने वालों को भी देखा, फिर हमें खानकाह से भी ताल्लुक़ रहा है, वो माहौल भी देखा। तो इस तीन जहती नज़र से जब मैंने जुल्फ़िकार अली हुसैनी को देखा और सुना तो वो मुझे एक मुकम्मल नात खान नज़र आया। ठीक। ख़ुद मुझे नात से ताल्लुक़ है, नात लिखने का शरफ़ व एज़ाज़ है,
تو کلام کے انتخاب سے ہم شروع کرتے ہیں جی نعت سننا. آپ نے جو بات کہی آپ خود لکھتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں اور آپ کو اس معیار کا اندازہ بھی ہے کہ جب تک کلام، چونکہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ جو مقبول کا کلام ہوتا ہے وہ مقبول ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا، اور اس میں سورس یہ ہے کہ جو شخص دو مقبولوں کے درمیان آ جائے وہ غیر مقبول نہیں رہ سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کسی بزرگ نے نسخہ ذوالفقار علی حسینی کو سمجھا دیا ہوا تھا. سبحان اللہ. اس کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ ان کے پڑھے ہوئے تمام کلام میں 90% جو کلام ہے وہ اس سٹینڈرڈ اور اس معیار پہ پورا ہے جس میں نعت خواں بھی فیضیاب ہو رہا ہے، جس میں اس کا سننے والا بھی فیضیاب ہو رہا ہے، اور وہ فضا اور وہ ماحول ٹھیک بھی فیضیاب ہو رہی ہے اس بارگاہ سے جہاں وہ ثنا خواں اپنا ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ ہمارا سب کا اور پورے پاکستان اور پاکستان سے باہر جتنے اہل نعت ہیں اس وقت ان پہ جو بھی کیفیت ہے میں اس کو یہ نام دیتا ہوں کہ وہ سلسلہ نعت کا ایک فرد، ہر نعت خان اور نعت گو کا پیر بھائی وہ دنیا سے رخصت ہوا ہے. تو ہو نہیں سکتا کہ کسی کا پیر بھائی دنیا سے جائے تو اس کو اندر سے ٹیس نہ پڑے اور اندر سے محسوس نہ ہو. اللہ کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ اکبر. مفتی صاحب قبلہ بھی آغاز میں آپ نے فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں، اہل اسلام ہیں، ہمارے دینی بھائی ہوتے ہیں، ان کی گواہیاں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. آج ہم پوری دنیا میں مطلب مختلف سوشل میڈیاز کے ذریعے منسلک ہوتے ہیں، خبر پل بھر میں پہنچتی ہے. آج صبح سے جب ان کی وفات کی رحلت کی خبر باہر نکلی ہے اور پوری دنیا سے جب رابطے ہوئے، پوری دنیا کے کامنٹس اور فیڈ بیک آئے، تو کوئی زبان ایسی نہیں تھی کہ جو ان کی صفت نہیں بیان کر رہی، جو ان کے بارے میں خوبصورت کلمات کا اظہار نہیں کر رہی. اور ہر بندہ جو براہ راست جو ہے وہ ان سے منسلک رہا یا بالواسطہ ان سے منسلک رہا، ہر بندہ ان کی تعریف جو ہے اس میں رطب اللسان نظر آتا ہے. ساری عمر اس خوش نصیب شخص کی ثنائے سرکار میں گزری، حضور کی، اہل بیت کی، اصحاب کے ذکر میں گزری، پاکان امت کی مدح و ثنا اس کا ہمیشہ شیوا رہا. تو ایک دینی بھائی ہونے کے ناطے ہمیں سب سے بہترین گمان اس حوالے سے کیا رکھنا چاہیے؟ ہمیں قرآن اور سنت اس بارے میں کیا آگاہی دیتے ہیں؟ یہ جو مقبولیت ہے نا جی، شہرت کا لفظ میں نے قصداً استعمال نہیں کیا، یہ بہت اچھا ہے. میں نے مقبولیت کا لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ اس کو روحانیت اور تصوف کی دنیا میں اس کا ایک خاص مفہوم مراد دیا گیا. آپ جب بھی دین کے کسی بھی کام کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں نا جی، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی جو خلوص ہے، آپ کی جو خدمات ہیں، اس کا ایک آپ کہہ لیجئے کہ دائرہ حالہ بنتا ہے. درست. اور بعض دفعہ بندہ دنیا سے پردہ کر جاتا ہے، اس کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یار اس نے کیا کہا، اس نے کیا لکھا، کیا بات، اس نے کیسی گزاری، یا اللہ رب العزت نے اس کے کام کو، اس کے کلام کو کتنی مقبولیت عطا کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی فرد کا جو نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کی غلامی میں حضور علیہ السلام کی دین کی خدمت اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فروغ میں کسی بھی درجے میں جو منسلک ہے، وہ شعبہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ سلسلہ نعت ہے. جی بالکل. یہ سلسلہ مختلف ہیں. اس کے دنیا سے پردہ کرنے سے پہلے ہی پوری دنیا میں اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی عزت، اس کی تکریم، اس کی شہرت اور بڑے اچھے الفاظ اور تکریم کے ساتھ اس کی زندگی میں اگر اس کی مقبولیت ہو جاتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے خصوصی انعام کی بھی دلیل ہے اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبولیت اور قبولیت کی دلیل ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں بغیر کسی اس کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سرور بھائی نے بہت سارے کلام لکھے ہیں، لیکن حضور فیض عالم کی بارگاہ میں یعنی ان کی لکھی ہوئی منقبت کو جو ایک شہرت دوام ملا ہے، یہ انعامات میں سے تو ہے ہی، یہ بارگاہ گنج بخش میں مقبولیت کی بھی دلیل ہے. تو ذوالفقار علی حسینی صاحب نے اپنے پڑھے ہوئے کلام میں اور اپنے اخلاق اور اپنے ادب میں اور اپنی محبت میں اور دوسروں کی تعظیم اور تکریم میں، اور خاص طور پر میں یہ بات پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا اس
قبیل سے تعلق رکھنے والے بہت سارے حضرات ذوالفقار علی حسینی صاحب نے ایک نعت خوان کے جو آداب ہیں نا جی، جن پہ بات کرنے کا وقت نہیں ہے، نعت خوانی اور نعت خوان کے جو آداب ہیں ذوالفقار علی حسینی نے ان تمام کو پورا کیا ہے، بہت خوبصورت، بہت بڑے اچھے خوبصورت طریقے سے نبھایا ہے۔ اور یہ سارے الفاظ جو ہم بطور نذرانہ پیش کر رہے ہیں یا آپ تب جو پوری دنیا میں پیش کیے جا رہے ہیں، وہ سارے کے سارے اس بات کی جزاک اللہ غمازی کرتے ہیں خیر۔ کہ اللہ کے ہاں بھی قبول ہے اور بہت بارگاہ خوبصورت۔ مصطفیٰ میں بھی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، قبلہ بڑے قیمتی کلمات سے نوازا، اور یہ ساری چیزیں جو گواہیاں بن رہی ہیں یہ یقیناً مرحوم و مغفور کے لیے جو ہیں وہ فائدہ مند بھی ہیں، نفع بخش بھی ہیں۔ حافظ صاحب، آپ کی گزشتہ اسی سال میں بھی بڑی ملاقاتیں رہیں، بحیثیت فرد آپ نے بتایا کہ ہمیشہ وہ شفقت سے پیش آتے رہے، آپ نے ان کے معمولات پر بھی آپ کا یقیناً دھیان رہا ہوگا، ٹرانسمیشن سے پہلے بھی، ٹرانسمیشن کے بعد بھی، تو ان کی ایک پوری شخصیت کا خاکہ جو آپ نے جس انداز میں اسے محسوس کیا، اس کے بارے میں ہمیں کچھ مزید بتائیے۔ صفدر صاحب، ایک بڑی کمال بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ علماء موجود ہیں اور معتبر ترین ہمارے بزرگ ثنا خان سینئر، جن کی ساری زندگی حضور کی بارگاہ میں مداحسہ کرتی گزری ہے، اور محترم علماء تشریف فرما ہیں۔ کسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے بندہ تھوڑا بہت کچھ طرح حساب رکھتا ہے کہ یار ذرا اتنی بات کرنی ہے اس کے بارے میں، اتنی۔ اب آپ یہ یہاں پہ جتنی بھی گفتگو ہم کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ جتنی پذیرائی اور جتنی محبت اور جتنے بہترین الفاظ سے ان کو یاد کیا جا رہا ہے، یہ ان کی ایک شخصیت کا ایک آپ خلاصہ سمجھ لیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ علامہ شہزاد صاحب نے، قبلہ مفتی صاحب نے، میں ان کی بات کو ہی کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے پیر بھائی، تو اپنے پیر بھائی کے بارے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میرا خیال ہے کہ آپ انہیں جس زاویے سے بھی دیکھیں گے نا، جس زاویے سے بھی پوچھیں گے مجھ سے، پنڈی میں ایک محفل تھی پچھلے سال، میرے نانا جان کو مبارک ہوتا ہے، وہ تشریف لائے، میں نے ان سے ٹائم نہیں لیا، انتظامیہ نے ٹائم لیا، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کراچی سے انہیں بلایا، ان سے کوئی معاملات آپ نے طے کیے ہیں؟ کہ جناب ہم اسپیشل فون پہ پوچھتے رہے ہیں ان سے، انہوں نے کہا جی میں آ جاؤں گا، میں یہ آگے ہیں۔ تو اس طرح کے آپ دیکھیں کہ ہم نے تو لاہور سے باہر گجرانوالے جانا ہو تو ثنا خان حضرات کس طرح کا، یہ ایک بہت بڑا، یہ ایک انمول تحفہ اللہ نے ہمیں دیا تھا جو ہم سے رخصت ہو گیا۔ اور میں آخری بات کہ ہمیں ان کے کردار سے کچھ سیکھنا چاہیے، قیمتی بات، بہت یہ قیمتی بات، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ہمارے لیے سبق بھی ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت شکریہ حافظ صاحب، بہت شکریہ۔ قریش صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں، آپ کا بہت سارا آپ نے بزرگوں کے ساتھ بھی وقت گزارا ہے، ہمارے جو اساتذہ ہیں قبلہ ظہوری صاحب، اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی آپ تین، ہاں جی جناب سید منظور الکونین شاہ صاحب، آپ جو تین نسلیں ہیں ان کے نمائندہ ہیں، نوجوانوں کو بھی آپ نے سنا ہے، بزرگوں کے ساتھ بھی تعلق رہا ہے، اور آپ کی اپنی جو عمر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی۔ تو اس خاص طور پہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، بلکہ روفی صاحب سے بھی سوال کریں گے کہ ذوالفقار حسینی صاحب نے جو اپنا انداز اسٹیبلش کیا، یہ میری نظر میں بڑا مشکل کام ہے، درست، کہ آپ نعت پڑھتے ہوئے ایک ایسے مقام پہ پہنچ جائیں کہ آپ کی آواز سن کے آپ کی لگے، کیا کہتے ہیں اپنا انداز اسٹیبلش وہ ہمارے یہ گلستان نعت کا ایک ایسا چمکتا ہوا پھول تھا ٹھیک، جو ابھی کھل رہا تھا، تو اللہ کو منظور جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، لیکن اس نے اپنا انداز اپنایا اور خوب اپنایا، اور تمام جیسے آپ نے سید منظور الکونین صاحب کو آپ نے یاد کیا، اور اعظم چشتی صاحب کو، اور قبلہ ظہوری صاحب کو، ہمارے اکابرین ہیں، وہ تو سمندر تھے، ہم تو قطرہ بھی نہیں ہیں ان کے سامنے، لیکن انہوں نے جو پیغام دیا، میرے بھائی نے بھی کہا کہ کردار کی بات جو ہے نا، آج تو کردار کی بات ہونی ہے ان کی، کہ انہوں نے نعت کو نعت سمجھا ہے، صحیح، وہ پیشے والی نعت نہیں پڑھی، وہ پیشہ ور جو نعت خان نعت پڑھتے ہیں وہ نہیں پڑھی، اور قبلہ مفتی صاحب نے اور قبلہ نے جو کہا ہے کہ وہ ہمارے پیر بھائی، اس سے علاوہ ایسا انہوں نے انتخاب لفظ کیا ہے کہ ماشاءاللہ کہ ٹھیک، بہت شکریہ، نعت لکھنے والا، کیا بہت شکریہ قریشی صاحب، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمیں بڑھنا ہے وقفے کی طرف، آپ ذوالفقار علی حسینی صاحب کی ہم یادیں تازہ کر رہے ہیں، اور یادوں کا یہ سلسلہ ARYQ TV پر جاری رہے گا، اور کیسا خوش نصیب آدمی آج پوری دنیا سے دعائیں لیتا ہوا، پوری دنیا
ان کے ذکر میں گرفتار ہے، ان کی محبت کے تذکرے کر رہی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی سیرت کے یہ نقوش حاصل ہو جائیں۔ آئیے بڑھتے ہیں وقفے کی طرف۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور بدلہ نہ تیرے بعد بھی موضوع گفتگو، بدلہ نہ تیرے بعد بھی موضوع گفتگو، تو جا چکا ہے لیکن میری محفلوں میں ہے۔ کیا بات ہے جناب ذوالفقار بھائی، میری محفلوں میں ہے، تو جا چکا ہے پھر بھی میری محفلوں میں ہے۔ ذوالفقار علی حسینی بھائی کی یادیں ایسی ہیں، ان کی آواز، ان کا انداز، اور پھر سب سے بڑھ کر جو ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو کر رہے ہیں، ان کی شخصیت کے بہت ایسے نمایاں پہلو سامنے آ رہے ہیں کہ جو شاید اس وقت ہمارے سامنے سے ہوتے ہوئے بھی ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آتے تھے، یا ہم ان کو اس طرح سے محسوس نہیں کرتے تھے جس طرح سے آج کر رہے ہیں۔ ہمیں بہت ہی معتبر اور محترم مہمانوں نے جوائن کیا ہے، اور دنیا بھر سے ٹیلی فون کالز ہمیں موصول ہو رہی ہیں، تعزیت لوگ کر رہے ہیں، اور مجھے کئی ایسے احباب جن کا ظاہر ہے براہ راست تعلق نہیں تھا، وہ ذاتی طور پہ فون کر کے تو تعزیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو یقیناً یہ ایک اپنا پن ہے جو دنیا بھر سے جو نعت کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں اور ARYQ-TV کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ ہمیں اپنے ساتھ ایک فیملی کی طرح محسوس کرتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ ان غم کے لمحوں میں اور اس تعزیت کے موقع پہ وہ ہمیں اپنے قریب محسوس کرتے ہوئے ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ ہمارے بہت ہی محترم سینئر پروڈیوسر ہمارے کراچی اسٹوڈیوز کے بلال میمن صاحب، ان کا بہت ہی تعلق، دیرینہ تعلق تھا ذوالفقار بھائی سے، وہ بھی بڑی غم کے ساتھ اور بڑی رنجیدگی کے ساتھ ابھی ذکر کر رہے تھے اور تعزیت کا اظہار کر رہے تھے۔ اور خاص طور پہ حاجی رؤوف صاحب کا میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ بہت، میں سمجھتا ہوں کہ چینلز کی ایک بھرمار ہے اس وقت، آپ دیکھیے دنیا بھر میں اور پاکستان بھر میں، لیکن حضور کے ذکر کے حوالے سے اور خاص طور پہ ہمارے ساتھ جو دینی شخصیات جڑی ہوئی ہیں، ان کو اس طرح سے ان کا امیج لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے لے کے آنا، ان کو وقت دینا، اس پر میں حاجی رؤوف صاحب کا بے حد ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ میں سمجھتا ہوں ان کے لیے توشہ آخرت ہے، اور وہ ان کا خود بھی چونکہ ذاتی طور پہ بہت تعلق تھا، وہ خود بہت رنجیدہ تھے۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ٹیلی فون کال پہ ان کے ساتھ جو لائیو پروگرام میں وہ ذکر کر رہے تھے کہ ابھی روفی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ بہت رنجیدہ تھے، اور ہم سب لوگ جتنے بھی اس چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ یقیناً ذوالفقار بھائی کے لیے آج اپنا اپنا ہدیہ نذرانہ محبت کی صورت میں، ان کی یادوں کی صورت میں پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے بہت ہی محترم مہمانوں نے جوائن کیا ہے، عالم اسلام کے بہت ہی معتبر، محترم اور معروف ثنا خواں جناب الحاج شہباز قمر فریدی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں، اور ذوالفقار بھائی کے حوالے سے یقیناً ابھی ہم بات کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ جناب مفتی محمد طاہر تبسم صاحب کا نام ہمارے ARYQ-TV کے جتنے بھی ناظرین ہیں ان سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، بہت ہی خوبصورت اور بڑی نپی تلی اور بڑی جامع گفتگو کرتے ہیں موضوع کے حوالے سے۔ آپ کو بھی آج کی اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے ہماری بھائی جانب عالم اسلام کے بہت ہی معتبر، محترم اور خوبصورت لب و لہجے کے ثنا خواں، اور یقیناً جناب سید منظور الکونین شاہ صاحب کی صورت نظر آتی ہے ان کو دیکھ کے اور ان کی آواز کو سن کے۔ جناب سید زبیب مسعود، آپ کو بھی اس پروگرام میں، اس تقریب میں، آج اس تعزیت کے اس ریفرنس میں آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، ہمارے ARYQ-TV فیملی کے مختلف پروگراموں کے ہوسٹ، اور یقیناً ہماری جو پنجاب میں مرکزی محافل ہوتی ہیں ان میں جناب قاری صاحب بھی موجود ہوتے ہیں۔ بہت سی جگہوں پہ ان کو ذوالفقار بھائی کو بلانے کا، مدعو کرنے کا موقع ملا ہوگا، اور اس پہ یقیناً ہم بات کرتے ہیں۔ شہباز بھائی کیا کہیں گے؟ یقیناً بہت ساری ملاقاتیں ملک کے اندر بھی اور باہر بھی رہیں، تو کچھ تازہ کیجئے یادوں کو۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں QTV کی وسادت سے ان کے تمام گھر والوں سے تعزیت پیش کرتا ہوں۔ ذوالفقار بھائی بڑے نرم دل، نرم مزاج، بڑے پیاری شخصیت تھی۔ ان کے ساتھ میرا کافی ملکوں میں اکٹھا سفر ہوا اور بڑا وقت گزرا ان کے ساتھ۔ بہت ہی ملائم شخصیت تھی، بڑا پیار، اور ان کا انداز ملنا، خاص طور پہ یار دوست آدمی تھا۔ اور آج جب پتہ چلا ہے میری طبیعت شام سے بڑی عجیب ہو گئی، پھر میری روفی صاحب سے بات ہوئی
تو انہوں نے کہا آپ نے آنا, آپ مجھے اتنے تعزیتی اجلاس ایک QTV پہ کر رہے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے جی, یہ بھائی تو اس میں سعادت ہے میری, ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں. وہ بہت بڑا انسان تھا, بہت کم ہوتے ہیں لوگ ایسے. ایک چھوٹی سی بات میں ان کی ابھی تک میری یاد ہے, میرے ذہن میں ہے کہ بڑا انسان کیسے ہوتا ہے, ورنہ کرنے کو تو سب کچھ کر سکتے ہیں. ایک کلام میرا پڑا ہوا تھا, کوئے نبی سے آ نہ سکے, تو انہوں نے یہ ریکارڈ کرے, ہم کراچی میں تھے, تو مجھے جب ڈال کے کہہ رہے بڑے بھائی آپ, اگر آپ کی اجازت تو میں کلام یہ آپ کا ریکارڈ کرا رہا ہوں, تو آپ سے اجازت لینی ہے. میں نے کہا یار اجازت کی کیا بات ہے, نہیں یہ آپ نے پڑھا ہے تو میں اس لیے, یہ مجھے ادھر بہت پذیرائی ملی. اور یہ میں نے کہا یار آپ بھائی ہو, میرے بڑے بھائی ہو, پیارے اولا ہو, تم یہ کیوں سوچ رہے اس طرح. کہتا نہیں بچہ پڑھے, تو لیکن اجازت کی بڑا لوگ جو ہے وہ پوچھ, یہ اتنا بڑا پن تھا شہباز بھائی. ہاں یہ اخلاقی تربیت میں یہ بات آتی ہے. اور پھر وہاں مزاج, وہاں انگلینڈ, UK, یورپ, جہاں بھی ہم اکٹھے کافی سفر کیا, بہت ہی یادیں ان کی, وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. آمین. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ کچھ تو ان کی یادوں کے حوالے سے, ان کے انداز کے حوالے سے بھی میں چاہتا ہوں بات کیجیے, اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس پہ ضرور بات کریں کہ یوں اچانک چلے جانا ذوالفقار بھائی کا, صحت مند اور ہنستا کھیلتا اور چہکتا بولتا انسان ایسے اچانک چلا جائے, تو اس میں ہمارے لیے کوئی میسیج بھی ہے, پیغام بھی ہے, کیا کہتے ہیں؟ جیو تو ایسے جیو زمانہ احترام کرے, واہ, مرو تو ایسے مرو. اچھا, آپ کے کچھ مائک میں میرا خیال ایشو ہے, تو ہم اتنی دیر میں آپ سید ذبیح مسعود شاہ صاحب, تازہ تازہ آپ عرض حرم سے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے خیرات بھی لیے آئے ہیں, اور بھائی ذوالفقار علی حسینی صاحب سے آپ کا بڑا خوبصورت ایک تعلق رہا. ARYQ TV کا پلیٹ فارم ہو, محافل نعت ہوں, ملک کے اندر ملک کے باہر, آپ کے کثرت سے سفر بھی ہوئے, بہت سارے مقابلہ ہے نعت میں ججز کے فرائض بھی آپ نے اکٹھے سر انجام دیے. بڑی دلچسپ, شاندار اور بڑی ناقابل فراموش یادیں ہیں ذبیح بھائی آپ کی. کیا کہیے گا اس انتہائی خوبصورت شخص کے لیے جو آج دنیا سے رخصت ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جی اب تک یقین نہیں آ رہا کہ ذوالفقار بھائی ہم میں نہیں ہیں. اللہ اکبر. تو آپ کی ذوالفقار بھائی سے نہ صرف میری محبت تھی بلکہ میری والدہ کا ان سے بڑا پیار تھا. سب سے پہلے مجھے گھر میں میری والدہ نے فون کر کے بتایا کہ آپ کو پتہ ہے ذوالفقار بھائی ہاسپٹل میں ہیں. تو میں حیران پریشان, میں نے پھر فون کیا کراچی, شہزاد ان کا جو شاگرد ہے اسے, اس نے خیر سارا وہ بتایا کیسے ہوا. تو خیر ایک بڑا لمبا سفر ان کے ساتھ 2005-06 سے ان کے ساتھ تعلق جڑا, اور بہت جو سنجیدگی ان کے پڑھنے میں تھی وہی سنجیدگی ان کی شخصیت میں بھی تھی. بہت اور خوبصورت. میں جب کراچی میں نے پروگرامز میں جانا شروع کیا, تو جب QTV میں نیا منسلک ہوا میں, تو ایک دن مجھے کہنے لگے شاہ جی آپ کو گھر لے کے جانا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں چلوں گا انشاءاللہ. پھر ایک شام آئی تو ہم گھر چلے گئے, تو انہوں نے پورے خاندان والوں کو جمع کیا ہوا تھا. اللہ اکبر. تو والدہ سے ملوایا, سب گھر والوں سے ملوایا, اور جناب پوری محفل انہوں نے برپا کی ہوئی تھی, مجھ سے بڑے کلام سنے. تو اسی طرح جب وہ ہمارے اس علاقے میں آتے, میرے گھر آتے, اور کئی دفعہ رکتے میری طرف, تو ان سے بڑی یادیں وابستہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے مزید درجات بلند فرمائے. ابھی جیسے آپ ذکر کر رہے تھے نا کہ ہمیں کالز آتی ہیں, چونکہ ہمارا قبیلہ حسان ہے نا. جی بالکل ایسے ہی. تو جیسے آپ کو کالز آئیں یقیناً روفی صاحب کو, شہباز بھائی کو, اس طرح مجھے جب وہ بیمار تھے مجھے لوگ کالز کر کے پوچھ رہے ہیں شاہ جی کیا ہوا, باہر سے انہیں کیا ہوا, کیسے ہوا. اسی طرح جب ڈیتھ ہو گئی تو صبح سے کالز آ رہی ہیں. تو ہمارا چونکہ ایک ہی خاندان ہے, قبیلہ حسان, تو اللہ کریم ہمارے بھائی کے مزید درجات بلند فرمائے. بہت بڑا نعت خواں, بہت بڑا انسان تھا. بے شک. اللہ. مفتی صاحب جی کنٹینیو کیجیے گا, آپ سے جو سوال کیا تھا اس پہ مزید چاہیں گے آپ سے بات کرنا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان و یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام صدق اللہ مولانا العظیم۔ جیو تو ایسے جیو زمانہ احترام کرے، مرو تو ایسے مرو دشمن بھی سلام کرے۔ اللہ اکبر۔ آج دل بہت غمگین ہے۔ مجھے چراغ گولڑا حضرت پیر نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ کی ایک بات یاد آ رہی ہے۔ آپ کا قول ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ جدوں ماں دنیا تو جاساں تے تھرتھلی مچ ویسے۔ اللہ اکبر۔ اور آج وہ اس کا مصداق نظر آئے۔ آپ کے جانے پہ تو تھرتھلی مچی ہی ہے اور آج بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ ایون کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چونکہ آج سوشل میڈیا پہ یہی چل رہا ہے، آج حسینی صاحب کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ بالکل صحیح کہا۔ تو وہ بڑا لائک کرتے تھے، بچے فالو کرتے تھے، یہ نعت شریف گنگنایا کرتے تھے، در نبی پہ پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ کام۔ اب وہ بچے جو ہے وہ رو رہے تھے گھر سے آتے ہوئے، میں آ رہا تھا، اور جب میں اسٹوڈیو میں پہنچا ہوں تو یہاں جو رونق لگی ہوئی ہے، جتنی آج یہاں گیدرنگ ہے، تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ یار جانا تو ہم نے ہے، ہم نے بھی ہے، ہر ایک نے جانا ہے، کسی نے سٹے نہیں لیا ہوا۔ اللہ موت دے تو ایسی دے اللہ اکبر۔ جیسی حسینی صاحب کو آئی ہے موت۔ میں خواہش کر رہا تھا، اور یہ وہ بیماری میں اور ہاسپٹلز کے چکر لگا لگا کے جو آپ سرور بھائی سوال کر رہے تھے، جانا تو ہر ایک نے ہے، بھرا میلہ چھوڑنا چاہیے کہ میں پنجابی کہوں گا کہ دنیا لبدی رہے کہ کتھے ہے بندہ، ایسے ہاتھوں سے نکلو۔ اور حسینی صاحب ایسے گئے ہیں، جو آپ بات کر رہے تھے کیو ٹی وی کی اور حاجی صاحب کے کنٹریبیوشن کی، تو میں اس پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی نعت کی خدمت ہے۔ یہ ان کو اس طرح الوداع کہنا، رسول اللہ کے ایک ثنا خان کو اور ان کی خدمات کا تذکرہ کرنا، یہ نعت کی خدمت ہے، یہ رسول اللہ کے دین کی خدمت ہے۔ اور ایز اے شخصیت، یعنی وہ ایز اے ثنا خان بھی اور ایز اے انسان بھی حسینی صاحب اپنی مثال آپ تھے۔ بے شک۔ میری ایک ملاقات ان سے ہوئی ہے، ویسے تو شناسائی ظاہر ہے ان کے فن کے حوالے سے، ان کی خدمات کے حوالے سے، نسبت رسول کے حوالے سے، نعت رسول کے حوالے سے ہے، ان کی بھی ہمارے ساتھ ہے۔ علی پور شریف غالباً عورت شریف پہ میں ہمیشہ جاتا ہوں، ایک دفعہ وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے، تو ملاقات ہوئی۔ شاہ صاحب نے جو بات کہی ہے، میں نے اتنی متانت، اتنی سنجیدگی کم لوگوں نے میں دیکھی ہے۔ بہت خوبصورت یہ میرا ذاتی تجربہ جو میرے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، انتہائی احترام کرنے والے بڑوں کا، اور انتہائی کم گو اور متین اور سنجیدہ شخصیت۔ تو جس انداز میں سنجیدگی کے ساتھ انہوں نے نعت پڑھی ہے، سنجیدگی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اسی طرح خاموشی سے اس دنیا کو اچانک چھوڑ دیا ہے، اور ہر ایک کو روتا چھوڑ کے چلے گئے۔ قاری محمد یونس قادری صاحب، آپ نقیب محافل میلاد ہیں، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں جتنی مرکزی محافل سجتی ہیں، کثیر تعداد میں آپ کو شرکت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ مطلب آپ سمپلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ خطیب ہو گئے، نقیب ہو گئے، علماء ہو گئے، مشائخ ہو گئے، آپ سے چھپا ہوا کوئی نہیں ہے۔ ہر بندے کس حوالے سے آپ کی ذاتی واقفیت بھی ہے، بہت ساروں کے حوالے سے آپ کا ذاتی نالج بھی ہے۔ آپ یقیناً ذوالفقار علی حسینی صاحب سے بھی محافل میں ملاقات ہوئی، میڈیا کے ذریعے بھی ملاقات ہوئی، آپ نے انہیں ایک شخصیت کے طور پہ کیسا پایا، ایک نعت خان کے طور پہ، انسان کے طور پہ، جتنی آپ کی ان سے شناسائی رہی، کیسا پایا انہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفدر بھائی، یقین کریں جس طرح قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا، حضور مفتی صاحب نے، مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے ہمارے جسم کا ایک حصہ کٹ کے جدا ہو گیا، یعنی ایسی صورتحال ہے۔ اور میں جس طرح قبلہ سرور بھائی نے بھی فرمایا کہ حاجی عبدالرؤف صاحب کے حوالے سے، وہ مجھے یاد ہے بریمی میں مسکت میں ہم اکٹھے تھے، تو وہ مجھے ایک جملہ اس نے کہا جی میرے ماں باپ کے بعد، اللہ رسول کے بعد اگر کسی کا میرے اوپر احسان ہے تو وہ حاجی عبدالرؤف صاحب کا ہے۔ یعنی حاجی عبدالرؤف صاحب کو اپنا باپ کی جگہ پہ رکھتے تھے، اور آج حاجی صاحب قبلہ نے بھی حق ادا کیا ہے کہ کس طرح بیٹے کا پروگرام کیا۔ میں ایک بات عرض کروں صفدر بھائی، حاجی صاحب کے ساتھ بھی تعزیت کرتے ہیں سارے حاجی صاحب، سارے حاجی صاحب کے ساتھ میں نے فون ہی قبلہ حاجی صاحب کو سب سے پہلے کیا تعزیت کے لیے۔ اب اہل خانہ سے تو رابطہ نہیں تھا، تو میں نے سب سے پہلے حاجی صاحب کو کہا جی حاج صاحب آپ کے بیٹے کی میں تعزیت کرتا ہوں، تو حاجی صاحب کی عجیب کیفیت تھی۔ صفدر بھائی، میں نے اب محافل کے اندر دیکھا اس نوجوان کو، اس شہزادے کو،
ہم پروگراموں میں اسلام آباد بھی کٹھے ایک ہوٹل میں تھے، تو میں جب ہوٹل سے اٹھا تو میں نے کہا جو فجر کی نماز ادا کرتے رات کو لیٹ سوئے، ایک صبح پروگرام میں جانا تھا، وہ لائیو تھا، صبح دوپہر کو تھا، تو میں نے کہا چلو فجر کی نماز مسجد میں جا کے کرتے ہیں، تو میں دیکھ کے حیران ہوا کہ پہلی صف میں ذوالفقار حسینی صاحب پہلے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس بندے کی نجی زندگی کے اندر بھی تقوی اور طہارت تھا، یعنی خلوت بھی شاندار، خلوت بھی۔ اور پھر میں ایک بات کرتا ہوں کہ وہ تو مصحف حمیدہ کا پیکر وہ نوجوان تھا، وہ ایک حدیث پاک کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں، کریم آقا علیہ السلام کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، تو کریم آقا نے پوچھا یہ کون ہے؟ پتہ تو سرکار کو سب کچھ ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ بڑا نیک صالح بندہ تھا، بڑا چنگا آدمی تھا، اچھا آدمی تھا۔ تو کریم آقا نے فرمایا واجبت۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا، سرکار نے فرمایا یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ بہت برا آدمی تھا، لوگ اس سے بڑے پریشان تھے۔ کریم آقا نے فرمایا واجبت۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دونوں بھی واجبت؟ فرمایا جب تم نے اس کے اوصاف بیان کیے، اچھائیاں بیان کیں، تو تمہاری گواہی پہ میں نے واجبت کہا، رب نے اسے جنت عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو ذوالفقار بھائی تو سراپا اخلاص، سراپا محبت، سراپا وفا تھے، سراپا محبت۔ سلامت رہیے آپ۔ ناظرین ہمارے ساتھ کال پہ ہیں عرض وطن کے بڑے ممتاز خوبصورت درد و سوز کے حامل ثنا خان رسول، اور سرائیکی خطے سے آپ کا تعلق ہے، خیرپور ٹامے والی سے ہمارے بہت مکرم برادر محمد فاروق مہروی ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں۔ آئیے انہیں پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ السلام علیکم فاروق بھائی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیر مقدم ہے آج کے پروگرام میں۔ اللہ وبرکاتہ۔ جی فاروق بھائی، آج ہمارا ایک ایسا خوبصورت بھائی رخصت ہوا، آج پوری دنیا جن کے نغمے گا رہی ہے، جن کے کردار کو سراہا جا رہا ہے، جن کی محبتوں کے چلن کی بات کی جا رہی ہے، آپ کیا کہیے گا جناب ذوالفقار علی حسینی صاحب کے لیے؟ صدر بھائی کیا کہیں، نہایت بھی محبت والی شخصیت، درویش شخصیت تھے۔ ان کی ماہ رمضان میں ملاقات بھی ہماری رہی ہے۔ میں نے لائن غالباً ڈراپ ہو گئی ہے اور بریک کا وقت غالباً ہو گیا ہے۔ بریک پہ ہم جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو مہمانوں سے کچھ اور انشاءاللہ ہم جناب ذوالفقار علی حسینی کے حوالے سے بہت سی باتیں ہیں انشاءاللہ ابھی مزید کرتے ہیں، لیکن بریک کے بعد۔ خیر مقدم ہے ناظرین آج کی اس انتہائی پاکیزہ اور بابرکت نشست میں۔ آج کی یہ بزم محبت سجی ہے الحاج ذوالفقار علی حسینی صاحب کے لیے۔ اللہ کریم ان کے درجات میں، مراتب میں بے پناہ بلندیاں نصیب فرمائے۔ آج کی اس بزم محبت میں ہمیں جوائن کیا ہے ایئر وائی کیو ٹی وی کے اینکر پرسن ہمارے برادر محترم نعت بین کا حوالہ ہے، اور ایئر وائی کیو ٹی وی کے پروگرامز کی نظامت کرنا، کمپیئرنگ کرنا ان کا شغف، ان کا شعار، ان کا شیوا ہے جناب الحاج محمد افضل نشاہی صاحب۔ خیر مقدم ہے نشاہی صاحب آپ کا۔ اور اس کے ساتھ ہمیں آج کی اس محبت والی بزم میں ہمیں جوائن کیا ہے داتا کی نگری لاہور سے تعلق رکھنے والے عرض وطن کے بہت خوبصورت پڑھنے والے ثنا خان رسول، پورے گھرانہ ان کا حضور کی مدحت کی روشنی سے منور ہے، جناب فیصل احمد نقشبندی۔ فیصل بھائی آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ بہت شکریہ روفی صاحب قبلہ، پڑھت کی بات ہو رہی تھی ذوالفقار علی حسینی صاحب کی، آپ کا کیونکہ شعبہ ایسا ہے کہ آپ اس بارے پہ بہت باریک بھی ہیں، حساس بھی ہیں، اور بڑی گہرائی تک جو ہیں وہ آپ بہت سنجیدگی سے لوگوں کو سنتے بھی ہیں، اور اس کے بارے میں آپ کا جو تجربہ ہے وہ بڑا شاندار ہے۔ بہت سارے لوگ کیو ٹی وی سمیت بہت سارے لوگ بھی آپ سے استفادہ کرتے ہیں۔ آپ اس خوش نصیب کے حوالے سے ثنا خانی کا جو اس کا انداز، جو طریقہ، طرزوں کا چناؤ، کلام کا چناؤ، اس کی اوورال پڑھت جو ایک ثنا خان کے طور پہ ہوتی ہے، آپ اس پہ کیا تبصرہ کیجیے گا؟ اور سوری، میں جواب لینے سے پہلے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو ایک اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے اپنا انداز جو ذوالفقار بھائی کا تھا، اور وہ صرف ان کا تھا، یعنی آپ بغیر دیکھے ہوئے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کون پڑھ رہا ہے، اور یہ جتنے بھی ہمارے بڑے بزرگ پڑھنے والے ہیں ان کا ایسا ہی انداز رہا ہے۔ اور ابھی آستانہ چشتیہ فیصل آباد سے بھی ان کے لیے تعزیت کے لیے فون آیا، اور جی ہاں یقیناً وہ سب لوگ غمزدہ ہیں۔ تو مزید کیا فرماتے ہیں اس پڑھت کے حوالے سے؟ ذوالفقار علی حسینی، ایک تو اس کا نام حسینی ہے، اس کا لہجہ بھی حسینی تھا، اس کا لہن بھی حسینی تھا، سبحان اللہ، اس کا لہن بھی حسینی تھا، سبحان اللہ۔ بہت سارے نعت خوان آپ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں
دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا سننا چاہتے ہیں، یعنی وہ لوگوں کے معیار پہ چلے جاتے ہیں۔ حسینی صاحب ایسے تھے جو لوگوں کو اپنے معیار کے اوپر لے کر آئے، کیا خوبصورت بات ہے، اللہ اپنے معیار کو نہیں چھوڑا۔ اور جس طرح ان کی شخصیت ایک دھیمی، وہی دھیمے اور کومل سروں سے وہ اپنی نعتوں کی طرزیں بنایا کرتے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بہت، یعنی ان کو ایک معلوم تھا کہ ان کی رینج کیا ہے۔ اور پھر مفتی رمضان سیالوی صاحب کہہ رہے تھے جو دل سے نکلتی ہے بات، میں نے ہزاروں کے مجمع میں دیکھا کہ لوگ اس سے پہلے کوئی آپس میں باتیں بھی کر رہے، مگر ذوالفقار حسینی آئے ہیں اور انہوں نے شروع کیا تو سناٹا چھا گیا، سناٹا چھا گیا۔ ایسا ترنم، ایسا خوش الہانی، اور جس کا وہ کہتے ہیں نا چناؤ، لفظوں کا چناؤ، ان کی جس طرح کے لفظ اس طرح کی طرز، اور بچے کی زبان پہ۔ میرے سفر کیا انڈیا کا، تو وہاں پر کوئی ایسی محفل نہیں تھی جس میں ان کو شاگرد ملنے نہیں آئے، یعنی وہ کہتے تھے جی ہم ان کے روحانی شاگرد ہیں۔ کیا کہنا ہے، اللہ اکبر۔ تو جس طرح حسینی صاحب کی کسی سے شکل نہیں نہ ملتی، اسی طرح ان کا سٹائل کسی سے نہیں ملتا۔ ٹھیک، اللہ اکبر۔ جناب محمد افضل نشاہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ یقیناً ہمارے ARYQ TV کے پینل کا، پروگراموں کا مستقل حصہ ہیں۔ کیا فرماتے ہیں آپ ذوالفقار بھائی کے لیے؟ میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے اس بہت مقدس پروگرام میں انوائٹ کیا ہے۔ سب سے پہلے میں تعزیت کرتا ہوں ان کی فیملی کے ساتھ، اللہ کریم ذوالفقار بھائی کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، اور محترم حاجی عبدالرؤف صاحب سے کہ جن کی وساطت سے وہ QTV کے سٹار تھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب بھی ہیں۔ ابھی روفی صاحب گفتگو فرما رہے تھے، میں اس حوالے سے یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ میں ابھی مفتی صاحب سے یہ بات کر رہا تھا، بیٹھے ہوئے تھے ہم، کہ جو ایک کلچرل ایفیکٹ ہوتا ہے کسی کی شخصیت پر، سندھ کا بندہ ایک سندھ کے کلچر کے مطابق گائیگی کرتا ہے، نعت پڑھتا ہے، گلوکاری کرتا ہے، جیسے بھی۔ اب ہم چونکہ نعت خوانی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو سندھ میں جتنے نعت خوان تھے ان کا اپنا ایک خاص انگ ڈھنگ تھا نعت پڑھنے کا۔ الحمدللہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سندھ کے اندر ہمارے پنجاب کے انگ میں پڑھنے والے ثنا خوان تھے، ٹھیک، اور ان کے انداز سے سریلا پن تو تھا ہی، لیکن ادب اور درد جھلکتا تھا۔ اور یہ بات میں کیا کرتا ہوں کہ جب آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ کے انداز سے، آپ کے لباس سے، آپ کے کلام سے، آپ کی لے سر سے آقا علیہ السلام کی نعت کا ادب جو ہے نا وہ اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ خوبصورت۔ آپ بھی ان کی اگر ویڈیو دیکھیں نا تو آپ کو صاف محسوس ہوگا کہ یہ لوگوں کو نہیں حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی یہی کیا بات ہے۔ میری اسی بات کو انڈورس کیا محترم روفی صاحب نے کہ دیکھیں ان کا آنکھیں بند کر کے پڑھنے کا سٹائل، ان کی ڈریسنگ، اور پھر ان کا جو انداز پڑھنے کا تھا، ان کی جو کمپوزیشنیں تھیں، وہ بلا شبہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی نعت کے شایان شان کوشش وہ کرتے تھے۔ اور ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں مختلف جو فیلڈز ہیں ہمارے، کوئی علم والے لوگ ہیں، اسکالرز ہیں ہمارے، اگر میڈیا اور اس انڈسٹری پہ جائیں تو گلوکاری والے لوگ ہیں، شوبز کے لوگ ہیں، اب ان کے علیحدہ علیحدہ منصب ہیں، ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے ان کے جانے کے بعد، لیکن یہ بہت بڑا کام حاجی عبدالرؤف صاحب نے QTV کے ذریعے یہ کیا ہے کہ آج کا یہ تعزیتی پروگرام ان کے اعزاز میں رکھ کر، چونکہ اس منصب کو عزت دی میرے آقا علیہ السلام نے، آقا علیہ السلام نے اس منصب کو اپریشیٹ کیا، تو یہ اسی سنت کی پیروی میں آج کا یہ پروگرام ان کی تعزیت کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ فیصل بھائی، آپ کے ملاقاتیں رہیں ذوالفقار علی حسینی صاحب سے، ان یادوں کا، ملاقاتوں کا کوئی ذکر فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ان کے اہل خانہ سے تعزیت کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ذوالفقار علی حسینی بھائی کی اللہ تعالیٰ بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے درجات کی بلندیاں عطا فرمائے۔ بڑے ہی نفیس شخص تھے۔ ابھی رجب شریف میں محفل ہوئی تو وہاں میں نے محفل کے لیے ٹائم لیا ان سے، تو اتنی محبت فرماتے تھے کہ یہ بھی نہیں پوچھا کہ محفل میں کیا انتظامات ہیں،
کیا معاملات ہیں. بس ان کو یہ تھا کہ ایک حضور کے ثناء خان نے حضور کے ثناء خان کو دعوت دے دی محفل کے لیے، تو ماشاءاللہ بہت اچھی حاضری پیش کی. اور بعد میں کہ ایسے ملنے والے تھے کہ انسان کہتا ہے نا کہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یار یہ بندہ پتہ نہیں اتنے مقام پہ اتنے مرتبے پہ ہوگا تو کیا کس کو کس طرح یعنی کہ ڈیل کرتا ہے. بالکل ٹھیک. اور لیکن ان کا انداز ایسا تھا کہ انسان کو لگتا نہیں تھا کہ اس شخص سے میری پہلی ملاقات ہے یا کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں. کیا بات ہے. اللہ ایسے شخص تھے. تو یقین جانے کہ بہت کمال کے جب بھی ان سے میری ملاقات ہوئی بہت کمال کے. اور یہ مدحت مصطفیٰ کے باغ کے ایسے پھول ہیں کہ جن کی مہک انشاءاللہ تعالی جب تک ہم زندہ ہیں ہماری سانسوں میں رہے گی تو آنے والے وقتوں تک یہ انشاءاللہ یہ مہکتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہی دعا کہ آج اللہ تعالی ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے درجات کی بلندیاں عطا فرمائے. الہی آمین. علامہ صاحب قبلہ، ہم سارے مدحت کے باب میں حضرت شاعر دربار رسالت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے سارے غلام ہیں، ان کے پیروں ہیں. اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ثناء خان کی جس طرح خود تکریم فرمائی، مہربانیوں کا ایک سلسلہ، عنایات کی ایک بارش ہے حضور کے ثناء خانوں پہ. انہی بارشوں کے قطرے جو ہیں وہ یقیناً آج کے دور کے ثناء خانوں کو بھی نصیب ہوتے ہیں. اس حوالے سے جناب ذوالفقار علی حسینی کا جو حصہ ان بارشوں کے قیمتی قطروں میں ہے اس پہ کچھ ارشاد کیجیے. میں کہتا ہوں کہ اللہم اید الحسان بروح القدس. اللہ اکبر. یہ ایک ایسی بشارت ہے صفدر صاحب، اگر یہ کھل جائے نا تو بندے کو خود پہ رشک آنا شروع ہو جائے. اس میں اتنی وسعت ہے، اس میں اتنی جامعیت. حافظ شیرازی کا شعر میں نظر کرتا ہوں ذوالفقار حسینی کی، وہ کہتے ہیں کہ تا مرا عشق تو تعلیم سخن گفتن کرت، جب سے تیرے عشق نے مجھے بولنا سکھایا ہے. خلق را ورد زباں مدحت و تحسین منست، ساری مخلوق میری تعریف و تحسین میں لگ گئی. اللہ اکبر. ایک تقریب میں نے پچھلے دنوں مطاف حرف کی تقریب رونمائی میں کہا، نعت خانوں، ثنا خانوں، نعت لکھنے پڑھنے والوں، کوئی مجھے تاریخ میں ایسا دکھا دو کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی جس نے تعریف آفیشلی کی ہے اس کی زندگی میں مرنے سے پہلے اس سے زیادہ تعریف نہ ہو گئی ہو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. صلی اللہ. جی سرور صاحب، جی روفی صاحب، کیا کہنے ہیں. جی زبیب صاحب، ہر بندہ آپ سے ایگری کرے گا اور کوئی بندہ اس سے ڈینائی نہیں کر سکتا. بس پھر پیچھے بچا کیا؟ پیچھے وہ بچا وہ جو ہم سب کہہ رہے ہیں. وہ جب ملا تو پتہ لگا کہ نعت خواں ایسا ہوتا ہے. اس کی تواضع، اس کی عاجزی، اس کا ادب، اس کے مینرز، اس کا ڈسپلن. یعنی نعت کو جب ہم ایک سلسلہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعت ہم پہ اثر انداز ہونی چاہیے. اور جب نعت ہمیں تزکیہ اور تصفیہ کے پروسیس سے گزارتی ہے تو پھر اللہم اید الحسانہ بروح القدس کا فیض نصیب ہوتا ہے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کتنے بڑے امام ہیں، شاعر بھی ہیں، نعت گو بھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں. اب میں سوچ رہا تھا کہ آج میں کیا کروں گا جا کے، تو میرے دل نے کہا کہ نعت خواں کے اصالِ ثواب کے لیے نعت پیش کر دوں. کیا بات. سبحان اللہ. سبحان. اور نعت بھی وہ پڑھوں جس میں نعت کی تعریف ہو. خود نعت کیا ہے. بسم اللہ. میں چند شعر پڑھتا ہوں ذوالفقار حسینی مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے. بسم اللہ. آقا کریم علیہ السلام کی نعت میں اتنا کچھ ہے تو صاحب نعت کی تو شان ہماری سمجھ سے ماورا ہے. دل کی بستی بسائی تیری نعت نے، دل کی بستی بسائی تیری نعت نے، دل کی بستی بسائی تیری نعت نے، بات بگڑی بنائی تیری نعت نے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور تیری آج ان کی روح یہ کہہ رہی ہوگی، تیری مدحت نے مجھ کو کیا محترم. یہ مصرع پھر پیش کیجئے گا. تیری مدحت نے مجھ کو کیا محترم، میری عزت بڑھائی تیری نعت نے. واہ واہ. اور جادہ بندگی پر کیا گامزن، جادہ بندگی پر کیا گیا گامزن، حمد مجھ کو سجائی تیری نعت نے. اور محو کر کے میری سبزیاں کاریاں، یہ بھی ہوتا ہے، پردہ پوشیاں بھی ہوتی ہیں، حکم بھی یہی. محو کر کے میری سبزیاں کاریاں،
دی مجھے ہر بھلائی تیری نعت نے، اور میں ہوں ممنون آقا تیری نعت کا۔ اللہ اکبر۔ میں ہوں ممنون آقا تیری نعت کا، میری قسمت جگائی تیری نعت نے، اور پھر بحر خواہش میں بس ڈوبتے ڈوبتے کشتی جاں بچائی تیری نعت نے۔ اور آخری شعر پڑھتا ہوں کہ اس عنایت پہ شہزاد ممنون ہے، اس عنایت پہ شہزاد ممنون ہے کہ میری ہم نوائی تیری نعت نے۔ کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے جناب، بڑے خوبصورت اشعار، اور یقیناً یہ نعت کا فیضان ہے اور یہ نعت کی روشنی ہے، اور یہ نعت پڑھنے والے پہ احسان اور کرم ہے کہ جس کا اظہار ہم پوری دنیا میں آج دیکھ رہے ہیں۔ زبی بھائی، میری بھی ملاقات جو ہے وہ رہی، اور بہت ساری ملاقاتیں رہیں، اور اس میں ان کی شخصیت کے بہت سارے جو پہلو تھے وہ آہستہ آہستہ کھلتے چلے گئے۔ ایک دفعہ یو کے میں مجھے کال انہوں نے کی کہ میں نے رستے سے گزرنا تھا کہ مجھے بھی واپس لیتے جائیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اور کسی محفل میں وہ اکیلے وہاں پہ موجود تھے، میں کسی اور جگہ پہ تھا، تو میں جب پہنچا وہاں پہ ان کے دیے گئے ایڈریس پہ، تو وہ کہنے لگے آپ اوپر آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے۔ اچھا، میں اوپر چلا گیا، میں نے کہا شاید چائے پینا ہوگا، پروگرام ختم ہو گیا، تو وہ کہنے لگے کہ میں نے آپ کا جب گھر والوں کو بتایا، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ فوراً باہر آ جاتے اور گاڑی میں بیٹھ کے چلے جاتے، جو عموماً رویہ ہوتا ہے، لیکن وہ اوپر مجھے بلایا، گھر والے بھی ظاہر جانتے تھے، انہوں نے کہا کہ آیا، تو پھر محفل وہاں پہ دوبارہ انہوں نے کہا کہ اب صرف سرور بھائی سے سنیں گے، میں نے آپ کو سنا دیا۔ تو یہ اس طرح کی بہت ساری باتیں ان کی ہمارے ساتھ جو ہے وہ تازہ ہیں۔ اور سرور بھائی وہ میں نے جیسا کہ پہلے کہا نا کہ وہ نعت خواں تو عظیم تھے ہی تھے، لیکن وہ بہت بڑا انسان تھا، یقین کریں۔ مطلب کہ جیسے مرحبا یا مصطفیٰ کو ہی ہم لے لیں، سیزن 1 سے لے کر سیزن 8 تک، بالکل ایسا ہی، تو بچوں سے اتنی محبت، اور جب سیٹ پہ آئے، جیسے روفی صاحب تشریف فرما ہیں، یا سبیر رحمانی صاحب، وحید ظفر قاسمی صاحب، ہم سے جو سینئرز لوگ ہیں، ان کے انتہائی ادب کے ساتھ ملنا، اور بچوں سے بہت پیار کے ساتھ، اور اگر بالفرض کہیں مطلب بچوں کی پوزیشنز نہیں تھیں آتی، تو ان بچوں کے ساتھ اتنے لاڈ سے، ارے بیٹا کیا ہو گیا یار، ہاں صحیح ہنسی مذاق کے ساتھ، تم تو ایسے پریشان ہو رہے ہو جیسے تم نے آئندہ نعت ہی نہیں پڑھنی۔ تو ایسے حوصلہ افزائی کرنی کہ بچے ایک دم جناب وہ جہاں رو رہے ہوتے تھے، وہ اچانک سے ان کی حوصلہ افزائی سے انہوں نے ہنسنا شروع کر دینا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ گئے نا جی، حیدرآباد دکن کا تھا وہ۔ آپ کی بات قطع کرنے کی میں معذرت چاہتا ہوں، ہمیں بریک پہ جانا ہے، تو انشاءاللہ یہیں سے پھر آ کے بات جوڑتے ہیں۔ ناظرین، یہاں آج کی اس بزم محبت میں جو جناب ذوالفقار علی حسینی کے لیے سجی ہے، ایک مختصر سا وقفہ، آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا آج کی یہ بزم محبت ARYQ TV پر، ہمارے برادر محترم الحاج ذوالفقار علی حسینی علیہ رحمہ، اللہ ان کی تربت پر بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ہمارے ساتھ محمد فاروق مہروی لائن پر ہیں، پہلے کال منقطع ہو گئی تھی، آئیے دوبارہ انہیں آج کی اس بزم محبت میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاروق بھائی خیر مقدم ہے آپ کا۔ جناب ایک دفعہ پھر جناب ذوالفقار علی حسینی کی یادوں کا ذکر تھا جب ہماری بات منقطع ہوئی تھی۔ صحیح بات، کیا کہیے گا فاروق بھائی؟ بہت کمال شخصیت، بہت کمال شخصیت، اللہ ان کا ملنا، ان کا ویسے سرکار کی نعت پڑھنے کا جو انداز اتنا میٹھا، اتنا پیارا، خدا کی قسم دلوں کو موہ لینے والا۔ کیا بات، اللہ پاک سرکار کے ذکر کا صدقہ اور ان کے نام کی نسبت ذوالفقار علی حسینی، کیا خوبصورت نام، جو نام کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ انسان کے اوپر ضرور اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ ذوالفقار علی حسینی، اللہ حسین کے صدقے ان کے درجات بلند فرمائے، اللہم ربنا آمین۔ بہت شکریہ فاروق بھائی آپ کی محبت برے ذکر کا، ہم آپ کی دعاؤں پر آمین کہتے ہوئے ہمارے ساتھ اگلے کالر ہیں آج کے اس بزم محبت کے اس حصے میں، عرض وطن کے بہت معروف محترم ثنا خان رسول داتا کی نگری لاہور سے جناب صغیر احمد نقشبندی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صغیر بھائی خیر مقدم ہے آج کی اس بزم میں جو جناب ذوالفقار علی حسینی کے لیے سجی ہے،
آپ سے پہلے بھائی فاروق مہروی بھی اپنی محبت بری باتوں کا ذکر فرما رہے تھے. میں کافی دیر سے پروگرام دیکھ رہا ہوں اور آج یقین کریں ایسا لگا کہ جس طرح اپنا کوئی بڑا بھائی چلا گیا. اللہ اکبر. میں ایک سفر میں نے سیال کوٹ سے ایک دفعہ میں واپسی آ رہا تھا تو میری شادی ہوئی تب تو میں نے ذوالفقار بھائی کو کہا کہ یار میں معذرت چاہتا ہوں آپ کو, میں دعوت نہیں دے سکا. میں نے کہا بھائی تھے بڑے تو میں نے کہا شادی بڑا اچھا ارینجمنٹ تھا. تو مجھے کہنے لگے یار صغیر ایک بات ہے, میرا بھائی کو عام ہے, حضور کا ثنا خوان ہے, کتنے ہاتھ اٹھتے ہیں دعاؤں کے لیے, کتنے لوگ محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں تم سے. تو آج مجھے جب لوگوں کی کالز آئیں سب کو, سرور بھائی, صفدر بھائی, روفی صاحب, سب آپ سب کو, تو لوگوں نے پوچھا کہ یار ذوالفقار بھائی کی طبیعت کیسی ہے, کیا حالت ہے ان کی, تو یقین کرے ایسا لگا کہ آج ایک اپنا بھائی چلا گیا, اپنی فیملی کا حصہ چلا گیا. اللہ آپ کو بھی صبر دے اور ان سے محبت کرنے والے سب لوگوں کو میری ان سے آج وہ ایک میسج ہمارے لیے یہ چھوڑ کے گئے ہیں کہ دیکھو میں تو جا رہا ہوں لیکن سب اکٹھے ہو جاؤ, سب آپس میں یہ نفرتیں یہ چیزیں چھوڑ دو یار, آپس میں پیار کرو. وہ جو مجھے بات کی تھی نا کہ لوگ دعا کرتے ہیں, گھروں میں ہاتھ اٹھاتے ہیں ہمارے لیے, بہت شکریہ. اللہ آپ کو بھی صبر دے صغیر بھائی, اللہ آپ کو بھی صبر دے, ان کے لواحقین کو بھی صبر دے. ان کے لیے بھی یقیناً یہ بہت بڑا صدمہ ہے, بہت دکھ ہے ان کے لیے آج کا یہ لمحہ. اللہ انہیں بھی صبر سے نوازے. اور جناب ذوالفقار بھائی سے جتنے بھی لوگ محبت کرتے ہیں نعت کے حوالے سے, اللہ سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے, انہیں صبر کا یہ تحفہ عطا فرمائے. روفی صاحب سے ایک بات وقفے میں جانے سے پہلے میں نے قطع کی تھی, وہ مکمل کر کے مجھے قاری یونس صاحب کی طرف جانا ہے. روفی صاحب قبلہ وہ بات مکمل فرمائیے گا. ہم لوگ 10-12 کے قریب پاکستان سے یہاں سے گئے تھے اور حیدرآباد دکن کا صرف ویزا تھا, تو ہم لوگ تو شہر سے باہر نہیں نکلے. جب ہم پاکستان واپس آئے تو ہمارے ساتھ یہ نہیں آئے ذوالفقار حسینی صاحب. پتہ لگا کہ انہوں نے بڑی کوشش کر کے خواجہ اجمیر سید غریب نواز کے شہر خواجہ غریب نواز پہ حاضری دینے کے لیے چلا گیا. ان کی محبت کا عالم دیکھیں, 10 میں سے اور کسی کو ہماری سوچ ہی نہیں ہوئی کہ اس کے لیے علیحدہ ویزا لیں, مگر ہی ورکڈ ہارڈ, بڑا اس نے محنت کر کے خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, اس کی ولی اولیاء سے محبت بھی بڑی. قاری یونس صاحب کی طرف بڑھتے, اور ابھی شہباز بھائی بھی جیسے ذکر کر رہے تھے اور خواجہ صاحب کا آپ نے ذکر کیا, تو میری ایک منقبت انہوں نے سنی تو خاص طور پہ انہوں نے مجھے کال کی اور ایک جگہ پہ ملاقات بھی ہوئی, تو کہنے لگے کہ میں نے خواجہ صاحب کی منقبت آپ کی سنی ہے, بہت اچھی, اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو پڑھوں. اور سیم وہی الفاظ تھے کہ آپ اجازت دیں تو میں اس کو ریکارڈ کرواؤں اور پڑھوں. تو یقیناً یہ بہت بڑا پن ہے. قاری صاحب کیا مزید کیا فرماتے ہیں؟ قبلہ سرور بھائی, صغیر بھائی کی تو میں گفتگو سن کے میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح وہ بیچارہ لفظ اس کے ساتھ نہیں دے رہے تھے. میں سمجھ رہا ہوں کہ نعت خوانوں کی برادری اتنی بڑی برادری ہے. صفدر بھائی دیکھیں کہ زبیب بھائی کو الگ فون آ رہے ہیں, آپ کو الگ فون آ رہے ہیں, سرور بھائی کو الگ فون آ رہے ہیں, روفی صاحب قبلہ کو الگ فون آ رہے ہیں, عمر فیضی صاحب کو الگ آ رہے ہیں, ہمارے پروڈیوسر ظہیر بھائی کو الگ فون آ رہے ہیں, حاجی عبدالرؤف. اتنی بڑی برادری ہے. اور ایک بات جو قبلہ آپ نے فرمائی ہے نا, اس کا ایک عمل یہ بھی میں بتاؤں, یہ عمل جب بھی وہ داتا کے نگر میں آتا تو سب سے پہلا اس کا عمل یہ ہوتا تھا, پہلے داتا حضور کی بارگاہ میں حاضری, اور جب واپس جانا پنجاب کے کسی شہر میں, شاہ جی یہ اس کا عمل میں نے دیکھا, جب بھی واپسی ہونی تو پھر داتا حضور کے آستانے سے حاضری دینی. اور روفی صاحب ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا اس نوجوان کے حوالے سے, اس شہزادے کے حوالے سے, سارے ثناخان معتبر ہیں, اور وہ جس طرح قبلہ مجدد صاحب نے پڑھا ہے نا, نعت کی کیا عظمتیں ہیں. وہ حسان بن ثابت کو ممبر پہ کھڑا کیا گیا, عرض کی یا رسول اللہ میں اور ممبر اور عشرہ مبشرہ نیچے, فرمایا حسان اس میں تیری ذات کا کمال نہیں ہے, محمد کی نعت کا کمال. کیا بات ہے. اللہ اچھا روفی صاحب, اس بندے کا کمال یہ تھا, اس کا کمال یہ تھا کہ جو لفظ اس کے لبوں سے نکلتے تھے, خدا کی قسم وہ دل کے اندر داخل ہو جاتے تھے, وہ روح میں داخل ہوتے تھے. بالکل صحیح فرمایا. اور آج بھی آپ دیکھ لیں, میں سمجھتا ہوں ہمارے ثناخان, ہمارا جو طبقہ ہے, ہماری جو برادری ہے, کسی کو فون کرتے ہیں تو جناب یہی ٹیون لگی ہے, در نبی پہ پڑھا, سبحان اللہ, پڑھے ہی رہنے سے کام ہوگا. مفتی صاحب کچھ آپ کو مزید چاہیں گے, کچھ آپ ارشاد فرمائیں. یہ ابھی ان کی نسبت حسینی کا تذکرہ ہو رہا تھا نا, تو ویسے تو وہ یقیناً بخشے ہوئے, یقیناً ان کا سفر آخرت بتا رہا ہے
کہ وہ ایک جنتی روح تھی اللہ اکبر جو ہمارے درمیان میں سے اٹھ گئی ہے، یہ زبانہ گواہی دے رہا ہے۔ ان کے میں نے تصویر دیکھی ہے، ان کے جسد خاکی، کسی کے چہرے کو دیکھیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایسے لگا جیسے سو رہا ہے، مگر ان کو دیکھ کے خدا کی قسم لگ رہا تھا نعت پڑھ رہے۔ وہ نشان مرد مومن بات گویم جو مرگ آیت تبسم بر لب اوست۔ اچھا، زبان خلق نکارہ خدا، زمانہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ رسول اللہ کا سچا اور سچا ثنا خوان تھا۔ اچھا، ان کی بخشش کے لیے نعت رسول کا ایک بول ہی کافی ہے، لیکن میں آگے کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، بڑے حوالے ہیں نا ان کی بخشش کے لیے، حضور کی نعت کا حوالہ اس سے بڑا اور حوالہ کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑا؟ وہ ابھی بات کی تھی علامہ صاحب نے، تو مائی مدح تو محمدم بمقالتی ولیکن مدح تو مقالتی بمحمدی۔ حضرت حسان یہ کہتے تھے میں نعت اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ میرے نعت پڑھنے سے آقا کی عظمتوں میں اضافہ ہو جائے گا، نعت اس لیے پڑھتا ہوں کہ حضور کے نام کی برکت سے میری بات کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، حسینی نسبت اولاً تو ہے امام علی مقام کے حوالے سے، لیکن ان کی حسینی نسبت ڈبل تھی۔ وہ آج جنازے کو دیکھ کے میں بھی ششدر رہ گیا، آپ کے لیے بھی شاید یہ خبر ہو، پیر آف کمبر شریف نے جنازہ پڑھایا حضرت سید محمد حسین شاہ صاحب، یہ ان کی بیعت تھے۔ پیر خانہ تھا، سید محمد حسین کے مرید حسینی کہلواتے ہیں، اور یہ وہ پیر صاحب ہیں جن کا مرید محمد پناہ ٹوٹانی حضور کے حاضر و ناظر ہونے پر مباہلہ کرتے ہوئے آگ میں کود گیا تھا۔ اللہ اکبر! اور آگ میں کود گیا تھا اور آگ نے نہیں جلایا، نوائے وقت نے رپورٹ کیا اور بڑے میڈیا میں میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، آپ جانتے ہیں۔ رجسٹرڈ ہے یہ واقعہ۔ ہاں، تو آپ بتائیں کہ ہو سید محمد حسین کا مرید اور امام علی مقام کے نام کی نسبت کا حامل ہو اور مولا علی کا نام اس کے نام کا حصہ ہو، شیر خدا کا اور مصطفیٰ کا نعت خان اور ثنا خان ہو، کیا بات ہے! تو پھر اس کا سفر آخرت اسی طرح بنتا ہے۔ میں تو پھر یہی کہوں گا کہ میں سوچ رہا تھا کہ کاش آج ذوالفقار علی حسینی کی جگہ طاہر تبسم کا جنازہ اٹھ رہا ہوتا۔ اتنا پروٹوکول کہاں ملتا ہے، کس کو ملتا ہے؟ بس یہ دعا کریں، یعنی ان کے جانے کا جہاں غم ہوتا ہے کہ یار کے بچھڑنے کا، لیکن جس انداز کا قابل رشک سفر آخرت ہے تو تمنا کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ ہے کہ ان کے بچوں کے لیے اللہ انہیں اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ نشائی صاحب اس حوالے سے بالکل اختتامی لمحے نشائی صاحب ایک کو بات اختصار جو سے چند کامنٹ پرسنلی میرے حوالے سے میں آپ کو ابھی زبیب بھائی فرما رہے تھے سینئر کا احترام کے حوالے سے، مجھے یاد آیا میری لاسٹ ملاقات ڈسکا میں ایک محفل ہوئی تھی، ادھر ملاقات ہوئی ان سے، اور اس سے پہلے کسی گھر کے اندر ایک محفل میلاد تھی تو ہم دونوں کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ تو محفل کے بعد جب کھانے کے نشست پر بیٹھے، اس سے پہلے صوفے پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک سنگل سیٹر صوفہ تھا، وہاں پہ ذوالفقار بھائی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں جیسے انٹر ہوا ہوں تو انہوں نے کھڑے ہو کے تو اپنی سیٹ چھوڑ دی۔ میں نے کہا نہیں بھائی پلیز آپ بیٹھیے، آپ کراچی سے آئے ہیں۔ نہیں بھائی آپ سینئر ہیں، یعنی عزت کرنا، توقیر کرنا، ادب دینا کسی کو، یہ اس بندے پہ ختم تھا۔ بہت خوب ہے۔ اور ایک ہوتا ہے یعنی اس میں دکھلاوا نظر آ جاتا ہے، مصنوعی پن، آرٹیفیشل، ایسا نہیں تھا۔ اس کی باڈی لینگویج بتاتی تھی کہ یہ بندہ اصل دل سے عزت دے رہا ہے۔ ایک بات اور دوسری بات میں صفدر محسن صاحب آپ سے گزارش کروں، دنیا بھر میں جانا ہوتا ہے، اور یہ بات میں سچ بتا رہا ہوں کہ عالم عرب میں، یورپ میں، انگلینڈ میں جانا ہوتا ہے حضور کی نعت کے حوالے سے۔ جن لوگوں نے ذوالفقار بھائی کو انوائٹ نہیں بھی کیا، کبھی محفل میں تذکرہ پڑھنے کے حوالے سے ہوتا تو لوگ اس انداز، اس کلام اور اس آواز کی تعریف کرتے کہ اس کی آواز کے اندر تڑپ ہے، درد ہے، بڑی بات ہے۔ تو یعنی ان باتوں کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، ہم سارے ثنا خوانوں کو، کہ حضور کی نعت میں مقدم آقا علیہ السلام کے ذکر کی محبت، حضور کی محبت کا درد، یہ چیزیں ایک عیاں تھی، ان کی آواز مزین ہوئی تھی، مرکہ تھی ان کی آواز، انداز مرکہ تھا ان کا۔ زبیب بھائی صبح نا مفتی صاحب نے جیسے ابھی ذکر کیا ان کی فیملی کا، بچوں کا، تو صبح ایک بات پہ بڑی میری کیفیت بنی۔ ایک تو غم تھا ہی ان کے جانے کا، تو جواد بھائی یو کے سے اور محمد خوشتر صاحب، ان سے جب بات ہوئی تو محمد خوشتر صاحب کہتے ہیں کہ ابھی پچھلے دنوں ان کے والد صاحب کے عرس پہ ذوالفقار بھائی موریشیس گئے ہوئے تھے۔ جی بالکل ایسے ہی۔ تو یہ 8-10 دن کا ان کا جو ٹور تھا، تو محمد بھائی بتانے لگے خوشتر صاحب کے
جب فون پہ وہ گھر اپنی بیٹی سے بات کیا کرتے تھے تو وہ مطلب لمحہ جو ہے نا میں خود انہیں اس طرح مطلب دیکھا کرتا تھا کہ کتنے پیار سے اپنی بیٹی سے بات کرتے ہیں. اللہ ان کی فیملی کے لیے, ان کی بیٹی کے لیے مطلب ڈھیروں دعائیں اللہ تعالیٰ حضور سیدہ پاک کے صدقے اس بچی پر رحم فرمائے, اور انہی کے چادر کا سایہ میسر رہے, وسائل بھی میسر رہیں. ناظرین مکرم, ہماری بڑی خوش بختی ہے کہ ایک ایسی ذی وقار شخصیت جو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ نسل سے تعلق رکھتی ہیں, ہمارے مربی, ہادی اور رہبر, حضور مفکر اسلام, مفسر قرآن, حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہ زادہ شرف ہو, ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. ہمیں یہ سعادت نصیب ہے. السلام علیکم شاہ جی قبلہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور بہت بندہ نوازش. آپ آج عجیب سے ماحول میں سارے بیٹھے ہیں, سب غم زدہ ہیں. ذوالفقار علی حسینی صاحب کا سامنا ارتحال ہم سب کو اس نے ہلا کر رکھ دیا ہے. اللہ اکبر. یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد سرائی کرتا ہے, آپ کی نعتیں گنگناتا ہے, اللہ اکبر, اس کے مقدر کا ستارہ برج کمال پر ہوتا ہے. اللہ. تو آج ہمارے بھائی بچھڑے ہیں ہم سے, لیکن ایک بات بڑی تسلی آمیز ہے, اطمینان والی ہے کہ آخرتی اصل جہاں ہے, اگر وہاں بندہ ایمان کے لحاظ سے اگر غربت اور کے ماحول میں اٹھے تو بڑے غم ہوتے ہیں, بڑے نوحے لکھے جاتے ہیں. لیکن جب تو اللہ تعالیٰ ان کو غریب کے رحمت فرمائے, ان کے درجوں میں اضافہ فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں بھی مقبول فرمائے. بڑی مہربانی حضور شاہ صاحب, بہت شکریہ آپ کے پروگرام کو جوائن کرنے کا اور قیمتی دعاؤں کا, بہت شکریہ. جی سرور بھائی, پروگرام کے بالکل اختتامی لمحے ہیں. جی بالکل. اشعار سنائے تھے, جی جی فرمائش ہے اگر آپ وہ. جی میں بہت شکریہ آپ کا, اور دوستوں کے میسیجز بھی آ رہے ہیں کہ وہ اشعار جو ہیں وہ دوبارہ پیش کیے جائیں. پروگرام کا وقت جو ہے وہ یقیناً اختتام کو پہنچا ہے, لیکن ذوالفقار بھائی کی یادوں کا جو سلسلہ ہے وہ ختم نہیں ہوا, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج سے ان یادوں کا ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے, ایک نئی روشنی پھوٹ رہی ہے, ایک خوشبو کا ایک نیا سلسلہ ان کے حوالے سے اس کا آغاز ہو رہا ہے. ان کی آواز, ان کا انداز, ان کی نعتیں اور ان کا ذکر ہوتا رہے گا. اور میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں بھی کہا کرتا ہوں کہ وہ ذکر کتنا معتبر ہے اور وہ کتنا خوش نصیب ہے انسان جس کا ذکر حضور کے حوالے سے کیا جائے, حضور کی نعت کے حوالے سے کیا جائے. تو جناب ذوالفقار علی حسینی ان خوش نصیبیوں کے سائے میں گئے ہیں, اور یقیناً حضور کی شفاعت ان کو نصیب ہوگی, اور یقیناً بہت بلند درجات اللہ کریم ان کو حضور کے ذکر کی مناسبت سے, اس نسبت سے عطا فرمائے گا. مہمانوں کا جناب پروفیسر عبدالرؤوف روفی صاحب آپ کا بہت شکریہ, جناب محمد افضل نشاہی صاحب, جناب مفتی طاہر تبسم صاحب, جناب سید زبیب مسعود صاحب, قاری محمد یونس قادری اور محمد فیصل نقشبندی, آپ کا بہت شکریہ. میرے ساتھی میزبان جناب صفدر علی محسن صاحب کا بہت شکریہ. ان اشعار کے ساتھ یہ ہم اپنے بھائی کو اپنے سب کی طرف سے نظر کرتے ہیں, جتنے ہمارے ثنا خان, مہمان, دوست اور دنیا بھر میں جو نعت سے اور ان سے محبت کرنے والے احباب میں, ان کی طرف سے ایک ہدیہ محبت نظر کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ اندلیب خوش نوا تھا ذوالفقار, اندلیب خوش نوا تھا ذوالفقار, مدح خان مصطفیٰ تھا ذوالفقار. خوش خرام و خوش پیام و خوش کلام, خوش خرام و خوش پیام و خوش کلام, خوش لباس و خوش ادا تھا ذوالفقار. خوش لباس و خوش ادا تھا ذوالفقار, نام تھا اس کا حسینی حیدری, نام تھا اس کا حسینی حیدری, اس لیے بھی دل ربا تھا ذوالفقار. نام تھا اس کا حسینی حیدری, اس لیے بھی دل ربا تھا ذوالفقار. نعت پڑھتا تھا مؤدب ہو کے وہ, نعت پڑھتا تھا مؤدب ہو کے وہ,
کتنا دھیما بولتا تھا ذوالفقار، کیف میں گوندھی ہوئی آواز تھی، کیف میں گوندھی ہوئی آواز تھی، سوز میں ڈوبا ہوا تھا ذوالفقار، سوز میں ڈوبا ہوا تھا ذوالفقار، ایک غنیمت تھا وہ اس ماحول میں، بے شک ایک غنیمت تھا وہ اس ماحول میں، سب میں رہ کر بھی جدا تھا ذوالفقار، اور نعت اس کی زندگی تھی سر بسر، نعت اس کی زندگی تھی سر بسر، اس میں سوتا جاگتا تھا ذوالفقار، کوئی کہہ دے یہ خبر سچی نہیں، کوئی کہہ دے یہ خبر سچی نہیں، کوئی کہہ دے یہ خبر سچی نہیں، کوئی کہہ دے سو گیا تھا ذوالفقار، کوئی کہہ دے یہ خبر سچی نہیں، کوئی کہہ دے یہ خبر سچی نہیں، کوئی کہہ دے سو گیا تھا ذوالفقار، اس سے بڑھ کر سرور، اس سے بڑھ کر اور سرور کیا کہوں، اس سے بڑھ کر اور سرور کیا کہوں، خوشبوؤں کا دائرہ تھا ذوالفقار۔ ان اشعار کے ساتھ بہت شکریہ سرور بھائی، ہماری بڑی خوش بختی رہی کہ آج جناب ذوالفقار علی حسینی صاحب کا ذکر کرنے والوں میں اللہ رب العزت نے ہمیں شامل کیا۔ ہماری خوش بختی یہ ہے کہ اس خوش بخت کے ذکر میں ہمیں شامل کیا گیا۔ اور روفی صاحب آج دیکھیے خوش بختی کا ستارہ ہمارا یوں بھی عروج پر ہے کہ ہمارا جو ویکلی پروگرام ہے سونے میریاں سن لے صدامہ، آج اس کی پہلی اینیورسری تھی، آج 1 سال مفتی صاحب مکمل ہوا تھا، آج اس کی سالگرہ کا پلان تھا، کچھ ہدیہ تشکر پیش کرنے کی ایک بزم سجانے کا سلسلہ تھا، خان کے نام ہو گیا الحمدللہ تعالی۔ میں روفی صاحب ہماری پوری ٹیم اس بات پر ناز کر سکتی ہے بجا طور پر کہ اللہ رب العزت نے وہ دورانیہ جو ہمیں اس طرف صرف کرنا تھا وہ سارا بھی جناب ذوالفقار علی حسینی کی خدمت میں محبت کی صورت میں پیش کر دیا۔ جی الحمدللہ، اللہ کریم یہ ساری محبتیں قبول فرمائے، اور جس طرح خوبصورت زندگی ذوالفقار علی حسینی صاحب نے گزاری، ہمیں بھی خوبصورتی کا وہی رستہ نصیب ہو، حضور علیہ السلام کی وہی محبت نصیب ہو، اور ذکر مصطفیٰ کا ویسا ہی ادب نصیب ہو۔ آپ کا میزبان صفدر علی محسن اور سرور نقشبندی کے ساتھ اجازت کا طلبگار، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ